کرنا ہے کہ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی نہیں، ایسا آہستہ بولو گے تو کام نہیں چلے گا، بلند آواز سے میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر۔ اس لیے وہ میں امریلی میں جب اس سے پہلے آیا تھا تب مسجد میں ہم نے ذکر کیا تھا، تو کیا تھا نا، یاد ہے نا کیا تھا؟ ہاں، تو ہم سب کی زبان پر کس کا نام؟ ساتھ میں کہو کس کا نام؟ ہم سب کو دینے والا کون؟ روزی بانٹنے والا کون؟ دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ ہمارا عقیدہ ہے سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ تو اسی اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میری زبان پر اللہ اللہ، اس سے کبھی تو دوسری مرتبہ آیا ہوں نا، دوسری مرتبہ آیا ہوں تو ابھی بھی نیا نیا ہی ہوں، اور پہلی مرتبہ مجھے مسجد کے ممبر پر بٹھایا، ابھی باہر اسٹیج کے اوپر بٹھا دیا، تو آپ لوگ، میں کوئی کڑوی بات کہوں گا ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ ارے بولو نا، ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ اس اب تو یہ علاقے میں کافی آنا ہو گیا، بھاؤ نگر میں، یہ بوٹاز میں، اور یہ آپ کے یہ امریلی میں، اور پھر وہ تلاجا میں، اور اس کے بعد پھر یہ مہوا میں، ابھی واپس مجھے منگل کو پھر مہوا بھی پہنچنا ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ سفر کرائے اور ایمان ہی پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ چلو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم سب ذکر کریں گے، بھائی کہہ دو سب کی زبان پر، سب کی زبان پر شروع کریں، اللہ 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 اللہ۔ بولو کرانے والا کون؟ اب درود پاک پڑھیں گے سب لوگ، ارے بولو نا درود پاک پڑھیں گے سب لوگ، اس لیے جیسا میں چاہتا تھا ویسا تو ذکر ہوا نہیں، اس لیے میں پھر اخیر میں کرواؤں گا انشاءاللہ۔ جب تک بھائی جب تک سودا پورا نہیں ہوگا نا وہاں تک میں بھی کرسی چھوڑوں گا نہیں، حالانکہ بیمار ہوں، بخار میں ہوں، ٹیبلٹ کھا کے بیٹھا ہوں، لیکن ارادہ کر کے بیٹھا ہوں کہ کرسی چھوڑوں گا نہیں جب تک پورا ذکر مکمل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بولو کریں گے انشاءاللہ، ذکر کریں گے انشاءاللہ، خیر آخر میں ہم ذکر کریں گے، لیکن اس وقت میں اور آپ مل کر درود پاک پڑھے۔ بھائی کن پر درود پاک پڑھے؟ ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا، بولو بولو ساتھ میں بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر طٰہٰ و یاسین، ساتھ میں کہو درود پڑھیں گے محمد الرسول اللہ۔ مجھے بہت کمزور لگ رہے ہیں آپ لوگ، ایسا تو نہیں کہ میری بیٹری جب بالکل ڈیم ہو جائے تو آپ چارج ہونا شروع کرو گے؟ ارے ساتھ میں کہو نا صلی اللہ ہو، اور بلند آواز سے صلی اللہ ہو، ساتھ میں صلی اللہ ہو۔ ارے میرے دوستو سینہ ٹھوک کر کہو کہ نبی کے دامن میں جیتے تھے، نبی کے دامن میں جیتے ہیں، اور نبی کے دامن ہی میں جیئیں گے، کہو انشاءاللہ۔ بھائی سب تیار ہے نا؟ نبی کا دامن تو نہ چھوڑے نا، نہیں چھوڑیں گے نا، محبت کرو گے نا، اور درود پاک بھی پڑھو گے نا۔ دیکھو درود پاک پڑھنا، بھائی سب پڑھیں گے نا درود پاک؟ میں آپ کو ایک حدیث پاک پہلے سنا دوں، اس کے بعد سب دل کھول کر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سننا حدیث بہت پیاری ہے، اس کے بیان کرنے والے حضرت طلحہ، بھائی بیان کرنے والے کون؟ حضرت کیا فرماتے سننا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے مدینے کی گلی میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا، کہو صلی اللہ ہو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے آتا ہوا دیکھا، الحمدللہ اس وقت آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، آپ کا چہرہ تابا تھا، آپ کا چہرہ درخشاں تھا۔ میں نے چہرے کو دیکھ کر پوچھا اللہ کے رسول آپ کا چہرے انور بہت چمک رہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ مارے خوشی کے دمکنے اور چمکنے لگا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے میں خوش کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے آ کر کہا قیامت تک آنے والا آپ کا امتی ایک مرتبہ درود پڑے گا، صرف ایک مرتبہ درود پڑے گا، اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کرے گا، اللہ 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا، اور اللہ فرماتے میری عزت کی قسم میرے آخری پیغمبر پر جو درود پڑے گا ارے مومن بن کے جیے گا، مومن بن کے مرے گا، کبھی منافق نہیں ہوگا۔ ارے درود پڑھنے والا جہنم تو دور کی بات جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا، اور اللہ نے فرمایا میرے آخری پیغمبر پر کوئی درود پڑے گا قیامت کے میدان میں اللہ فرماتے جہاں شہیدوں کو کھڑا کروں گا وہیں درود پاک کے پڑھنے والے کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا، کہو نا سبحان اللہ، کہو نا۔ اب تو پڑھیں گے نا درود پاک، بولو پڑھیں گے نا،
میرے دوستوں اتنی بڑی بڑی فضیلتیں درود پاک کے لیے، اور ایک فضیلت تو اتنی پیاری ہے، میں کبھی کبھی کہتا ہوں اللہ کی قسم، کوئی درود پاک پڑھے 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 اور پھر موت آئے، اللہ ایسی موت ہم سب کو نصیب فرما، پھر موت آئے قبر میں جائے، تو قبر میں تو میرے کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، لیکن ایک وہ ہے جو درود پاک پڑھتا پڑھتا قبر میں جاوے، ایک وہ ہے جو بغیر درود پاک کے قبر میں جاوے۔ اللہ کرے کہ ہمارا نام پڑھنے والوں میں ہو کہ میرے پیاروں کتنی پیاری فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہہ دو صلی اللہ ہو، یعنی سب بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ ہو، اور بلند آواز سے صلی اللہ ہو۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علیہ، مجھ پر درود پڑھتا جا، مجھ پر درود پڑھتا جا، مجھ پر درود پڑھتا جا، ایک دن تو اپنی قبر میں جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ایک دن تو اپنی قبر میں جائے گا، تیری قبر میں اتنا اجالا ہوگا کہ میرا روضہ مبارکہ، کہاں؟ مدینہ میں، میرا روضہ مبارکہ مدینہ میں تیری قبر سے میرے روضہ مبارک تک اتنا اجالا ہوگا کہ قبر سے تو مجھے دیکھتا رہے گا اور میں قبر سے تیرا دیدار کرتا رہوں گا۔ میرے دوستو کون نہیں چاہتا کہ اس کی قبر میں ایسا ہو؟ سب چاہتے نہیں چاہتے؟ کون کون چاہتا؟ ہاتھ اوپر کرے، ہاتھ اوپر کرے بھائی، سب چاہتے ہیں، میرے جیسا نالائق بھی چاہتا، ہم بھی چاہتے، ہم بھی اللہ کے سامنے روتے کہ اللہ وہ قبر میں اجالا کر دے، اللہ وہ قبر میں اجالا کر دے کہ نبی پاک کا ہم دیدار کرے اور نبی پاک ہمیں دیکھے، اور اللہ کی قسم وہ ایک بار نظر کرم ڈالے، اللہ مغفرت کر دے گا۔ وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا اللہ مغفرت؟ تو چلو ہم درود پاک پڑھیں نا، میری زبان پر محمد، بولو بولو، میری زبان پر، آپ کی زبان پر، ایسا ہی آہستہ آہستہ پڑھو گے تو بولو نا بھائی صلی اللہ ہو، اور بلند آواز سے صلی اللہ ہو، ہاں ساتھ میں والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ شروع کریں۔ اصل تو ہمیں بات کرنا ہے، مجھے تو نہیں معلوم کتنی دیر بات کرنا ہے۔ وہاں مسجد میں جس وقت ہم جمع ہوئے تھے مجھے یاد پڑتا ہے 1.5 پونے 2 گھنٹے ہم نے بات کی تھی، ہے نا؟ یاد ہے آپ لوگوں کو کہ بھول گئے؟ 1.5 پونے 2 گھنٹے بات ہوئی تھی۔ اب آج ہم یہاں پر جمع ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ کتنی دیر بیٹھ سکتے ہو، اس لیے کہ باہر یہ اسٹیج پر تو پہلی مرتبہ امریلی میں جمع ہوئے نا، تو سنیں گے نا آپ لوگ؟ 1 گھنٹہ کافی؟ 2 گھنٹہ؟ فجر کا کو بولتے ہو؟ ظہر ہی بولو نا۔ ہمارا مولانا ساجد صاحب بیٹھا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ مولانا آج آپ نے کھانا زیادہ کھایا۔ میں سمجھ گیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کھانا زیادہ کھایا تو وصولی بھی زیادہ ہوگی۔ خیر میرے پیارو، ہم محرم کے مہینے سے کیا کیا سبق ہم کو ملتا ہے بھائی سب سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو میں بتاتا جاؤں میرے پیارو کہ محرم کا مہینہ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا پیارا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ کہ یہ مہینہ بہت سے پیغام ہمیں دیتا ہے، اور اخیر میں ہم اس بات پر آئیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں کون سے محبت کا پیغام ہم کو بھی دیا ہے۔ یہ سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں ایک کے بعد ایک واقعے پر آ رہا ہوں، اور اسی لیے آ رہا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ یہ محرم کے مہینے نے ہم کو کیا کیا سبق دیے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات پر آؤ میرے پیارو، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، ایک پیغمبر کا نام سنا ہوگا، ایک رسول کا نام سنا ہوگا، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بھائی سنتے جانا، آپ نے سنا ہوگا نا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا، یہ پاور دیا، آپ پہاڑ پر جاتے تھے اور کس سے بات کرتے تھے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ نے بڑا مقام، بڑا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، جلیل القدر پیغمبر ہے، اور وہ پہاڑ پر جاتے تھے اور کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اندر کوئی
جائے تو ڈوب کے ختم ہو جائے، اس کی لاش بھی نہ ملے. اب سامنے سمندر، رات کا سناٹا، اور سمندر ایسے موجے مارنا، ایسے تھپیڑے مارنا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنی قوم سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم راستہ بھول گئے، یہ تو کوئی اور راستے پر آ گئے. سامنے سمندر آ گیا تو فوراً مشورہ ہوا کہ چلو راستہ بدلو راستہ بدلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا چلو چلو آگے بڑھو، دوسرے راستے پر چلو. لیکن اب دوسرے راستے پر جانے سے پہلے دور سے دیکھا کہ مٹی اڑ رہی ہے، غبار اڑ رہا ہے. معلوم کیا کون ہے؟ کہا فرعون کا لشکر آ رہا ہے. تو پیچھے فرعون کا لشکر، بولو پھر پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے سمندر، آگے بھی موت پیچھے بھی. اب وہ جتنے تھے بتاؤ وہ کس کو برا بھلا کہیں گے؟ حضرت موسیٰ کو سب نے کہنا شروع کر دیا، جتنے آئے تھے سب نے کہنا شروع کیا ارے موسیٰ ہم کو مارنا ہی تھا تو وہی مار دیے ہوتے، ارے ہم کو ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے جائے تو بھی موت ہے اور پیچھے ہٹے تو فرعون کا لشکر تو ہماری موٹی موٹی کر دے گا، ہمارا قیمہ کر دے گا، ارے کچھ پتہ بھی نہ چلے گا. ارے موسیٰ مارنا تھا تو وہی مارے ہوتے. اتنا راستے چھپے چھپے لے کر آئے اور راستہ بھول بھی گئے. سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھی تھوڑا تھوڑا کانپنے لگا. کوئی بھی کسی کا بھی دل کانپے گا، آگے بھی موت اور پیچھے بھی، ارے بولو نا آگے بھی موت اور پیچھے بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ میں نے کوئی کام تیری مرضی کے خلاف نہیں کیا، تیری مرضی کے مطابق میں سب کو لے کر راتوں رات چلا. اللہ یہ کیسا معاملہ؟ آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے. اللہ ہم جائے تو کہاں جائے؟ یہ میں قوم کو جواب دوں تو کیا جواب دوں؟ اللہ تعالیٰ کی آواز آئی اے موسیٰ، اے میرے نبی، ہاں آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، لیکن موت کا دینے والا تیرے ساتھ ہے. موت کا دینے والا، اور صحیح بات کہ نہیں، موت کا دینے والا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ کہہ دو، سب کو کہہ دو موت نہیں آئے گی. اس سے کہ ہمارے ساتھ میں کون ہے؟ ارے بولو ہمارے ساتھ میں کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بھلے پیچھے فرعون کا لشکر ہو، آگے بھلے سمندر ہو، لیکن موت دینے والا خدا ابھی تمہیں موت دینے والا. لیکن قوم مانے، کہا کہ نہیں کچھ تو کرو، وہ آ رہا ہے، وہ فرعون کا لشکر آ رہا اور ایسا مارے گا ایسا مارے گا اور آگے سمندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت موسیٰ کو کیا فرمایا؟ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ لکڑی ہے، عصا ہے. کہا اللہ میرے ہاتھ میں لکڑی ہے. کہا مارو نا سمندر پر مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اتنی سی لکڑی اور اتنا بڑا موج مارتا سمندر، میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا مارو، مارنا تمہارا کام ہے، راستہ بنانا ہمارا کام ہے. راستہ بنانا ہمارا کام. اور میرے دوستوں قرآن میں لکھا، اتنے پیارے الفاظ میں لکھا، کاش کہ ہمیں قرآن کریم سمجھ میں آتا اور ہمیں یاد ہوتا. اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنے ہاتھ میں جو لکڑی ہے وہ سمندر پر مارو. حضرت موسیٰ نے وہ چھوٹی سی لکڑی سمندر پر ماری، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. حضرت موسیٰ نے وہ لکڑی سمندر پر ماری. میرے پیارو سمندر پر وہ لکڑی لگی ہے، کیا ہوا؟ سمندر ایک طرف یوں کھڑا ہو گیا پہاڑ کی طرف، سمندر کا دوسرا پانی یوں کھڑا ہو گیا اور درمیان میں اتنا کھلا میدان کہ حضرت موسیٰ فرماتے کہ ہم سوچنے لگے کہ گھوڑے پر چلے کہ اونٹوں پر چلے کہ پیدل چلے. یہ راستہ اتنا صاف اور ستھرا ہو گیا. حضرت موسیٰ فرماتے اللہ کی قسم، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، ہم نے پاؤں رکھا، ہماری پاؤں کی ایک انگلی پر بھی پانی کا قطرہ نہیں آیا. اللہ نے پانی کو اس طرف بھی کھڑا کر دیا، اس طرف بھی کھڑا کر دیا، اور ایسا صاف، ایسا کلین، ایسا کلیئر کہ کسی کی انگلی پر بھی پانی نہ لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا چلو اللہ ہمارے ساتھ میں، آگے بڑھو، اللہ کا نام لو، لیکن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرتے جاؤ اللہ اور نعمتیں دے گا. کرتے کرتے الحمدللہ حضرت موسیٰ بھی کنارے پر اور پوری قوم بنی اسرائیل بھی. پیچھے کون آ رہا تھا؟ تو دور سے کیا کہتا معلوم؟ او دیکھو میرے واسطے سمندر میں راستے بن گئے ہیں. کیا کہنا میرے واسطے؟ میں تو خدا ہوں نا. وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، بڑا ظالم اور جابر اور جھوٹا تھا.
کہتا میرے واسطے راستے بن گئے، اور اس نے بھی کہا چلو اپنے اپنے گھوڑے ڈالو، سب نے اپنے اپنے گھوڑے ڈالے، ادھر بھی پانی پہاڑ کی طرح، ادھر پانی پہاڑ کی طرح، درمیان میں میدان، کہا گھوڑے ڈالو۔ جیسے اس نے بھی گھوڑے ڈالے اور اس کے گھوڑے بھی سٹ جو دوڑنے لگے، تو وہ بنو اسرائیل نے کہا اے موسیٰ وہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا۔ حضرت موسیٰ نے کہا آنے دو، درمیان میں آئے گا تو پتہ چلے گا پیدا کرنے والا کون ہے۔ ہوا کیا، درمیان میں جیسے پہنچا اللہ نے وہ رسی چھوڑ دی، وہ جو پانی پہاڑ کی طرح کھڑا تھا، یہاں بھی پانی پہاڑ کی طرح کھڑا تھا، اللہ نے جو رسی چھوڑی تو سارا کا سارا پانی اس کے اوپر آ گیا، فرعون کے لشکر کے اوپر آ گیا، اب ڈوبنے لگا، اب فرعون پانی میں ڈوبنے لگا، یہ پیٹ تک پانی، سینے تک پانی، گلے تک پانی۔ جب گلے تک پانی آیا اور فرعون سمجھا کہ میں مروں گا تو زور سے کہتا ہے اے موسیٰ تو جو خدا پر ایمان لایا میں بھی اسی خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ کہاں پر آ کر بول رہا ہے جو پانی؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ آل اللہ نے کیا کہا؟ آل فرعون اب سمجھ میں آیا۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل ڈال دو پانی میں، ڈبا دو پانی میں، اور کہہ دو کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آخری گھڑی پر کوئی توبہ مانگے تو اللہ کہتا میں توبہ کا دروازہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر کو ستایا، تجھے نہ زمین قبول کرے گی، نہ سمندر قبول کرے گا، نہ آسمان قبول کرے گا۔ اسی لیے آج بھی آپ ایجپٹ جاؤ، مصر جاؤ، وہاں کے میوزیم میں فرعون کی لاش آج بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا تجھے میری زمین بھی قبول نہ کرے گی، تجھے میرا آسمان بھی قبول نہ کرے گا، تجھے سمندر بھی قبول نہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً۔ یہ آیت اگر ہم لوگ سمجھ لیں نا، اللہ کیا فرماتے؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً۔ اللہ فرماتے میرا عذاب کو دیکھو فرعون پر کیسا آیا، نہ سمندر نے قبول کیا، نہ زمین نے قبول کیا، نہ آسمان نے قبول کیا۔ اور میں نے بعد والوں کو بتایا کہ جو خدا فرعون کو عذاب دے سکتا وہ آنے والوں کو بھی عذاب دے سکتا ہے۔ جو فرعون کی توبہ کا دروازہ بند کرے وہ خدا ہماری بھی توبہ کا دروازہ بند کر سکتا کہ نہیں؟ اس لیے قرآن میں 28ویں پارے میں لکھا ہے ہم لوگ کو جب آخری گھڑی آتی نا، آخری گھڑی، اور ڈاکٹر بھی کہہ دیتا کہ نا اب تو گھر لے کے جاؤ، اب تو یہ بالکل ہمارے کنٹرول کے باہر ہو گیا، اور جب وہ دیکھتا کہ بالکل آخری ہسٹری لگتی تو کیا کہتا ہے او میرا پیسہ رکھا نا، وہ مدرسے میں دے دینا، ارے وہ میرا پیسہ غریب مسکین یتیم کو دینا، ارے وہ میرا پیسہ بیوہ لاچار کو دینا۔ اس وقت اللہ کہتا ہوگا خاموش، وہ تیرا آخری وقت میں کوئی وصیت بھی نہ، اور آخری وقت میں کوئی توبہ بھی قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا، لیکن روح جب آخری کنارے پر آ جائے، جس کو گھر گھرے کا عالم کہتے، جب وہ گھر گھرے کا عالم آ جائے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں بہت موقع دیا، اب توبہ کا دروازہ بند کر دو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بندے کی توبہ قبول ما لم یغرغر۔ جب گھر گھرے کا عالم آئے، آخری سانس جب چلے، اللہ کہتے اب میں نے توبہ کا دروازہ۔ خیر میرے پیارو، فرعون ڈوب گیا، بولو فرعون ڈوب گیا، اس کا ظالم لشکر بھی ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ ماننے والے سننا ہمارے آقا کیا فرماتے، ہمارے آقا کہہ دو صلی اللہ ساتھ میں کہنا، ساتھ میں سننا کیا فرماتے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ نہیں آپ لوگ برابر نہیں بول رہے، ساتھ میں کہو نا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دن جب حضرت موسیٰ کنارے پر پہنچے، بنو اسرائیل کنارے پر پہنچے، اور فرعون پاپی ڈوب گیا، اس کا لشکر ڈوب گیا، اللہ کے رسول فرماتے اللہ سے کہ جو خدا یہ سب کر سکتا ہے وہ خدا ہم امت محمدیہ کی تو اور بھی مدد کرے گا۔ اس سے کوئی اپنی روٹی سے نا امید نہ ہو۔ کتنے لوگ کہتے ہیں مولانا کیا کرے، اب تو میں تو تھک گیا، مانگ کے بھی تھکا، میری دکان تو چلتی نہیں۔ میرے پیارو یہ نہ کہو، اللہ ہی دینے والا، بولو اللہ ہی۔ میں تو کبھی کہتا ہوں کیوں نہ شکری کرتے ہو، اللہ نے گھر دیا نا، گھر دیا، چلو بنگلہ نہ دیا، گھر تو دیا نا، بولو دیا نا، بھوکا تو نہ سلایا، پیاسا تو نہیں سلایا۔ آج دیکھو ٹھنڈی لگ رہی، سب کے بدن کے اوپر سویٹر آ گیا،
پوچھو ہم لوگ تو رات کے بھٹکنے والے لوگ ہیں نا. ہم لوگ تو رات کو دیکھتے جب فٹ پاتھ پر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے فٹ پاتھ پر کتنے غریب سوئے ہوئے ہیں. آپ کے امریلی میں بھی سوئے ہوئے ہوں گے, راستے پر بھی سوئے ہوئے ہوں گے. میں تو سورت میں کبھی رات کو نکلتا, فٹ پاتھ کے اوپر عورتیں بھی سوئی ہے, بچے بھی سوئے اور تھر کھانپ رہے, ان کے پاس اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہے. میرے پیارو, آپ کی گاڑی سگنل پر رکتی ہے, آپ کی گاڑی سگنل پر رکتی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بچے پیالہ لے کے بھیک مانگنے آتے نہیں آتے؟ ارے بولو آتے کہ نہیں آتے؟ میرے پیارو, وہ خدا اگر چاہتا تو میرے اور آپ کو فٹ پاتھ پہ چلا سکتا تھا. وہ خدا اگر چاہتا تو میرے بچوں کو اور آپ کے بچوں کو بھکاری بنا کر کسی بھی گاڑی کے دروازے کے سامنے کھڑا کر سکتا تھا. ارے خدا چاہتا ہمیں زمین میں دفن کر سکتا تھا. خدا چاہتا ہمیں آگ میں جلا سکتا تھا. خدا چاہتا ہمیں دریا میں ڈبو سکتا تھا. لیکن اتنی نافرمانی اور اتنے گناہوں کے باوجود اللہ نے ایک رات بھی بھوکا نہیں سلایا. یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ ساری نعمتیں دینے والا کون ہے؟ میرے پیارو بولو نا, کون ہے؟ تو آج سے طے کرو گے نا, عبادت کس کی؟ وہ عبادت کس کی؟ سب دینے والا کون؟ مولانا جلال الدین رومی, آپ نے نام سنا ہوگا, مولانا جلال الدین رومی. ان کی کتاب مثنوی علماء کرام جانتے ہیں, فارسی زبان میں. کون سی زبان میں؟ فارسی, پرشین لینگویج میں. مثلا اس نے بڑا عجیب واقعہ لکھا. کوئی درویش تھا, کوئی فقیر تھا. اب بیچارہ بہت دن سے پریشان, کچھ ملے نہیں. ارے کرے تو کیا کرے, کچھ بھی نہیں ملتا. تو وہ فقیر نے کیا سوچا کہ بادشاہ کے پاس جاؤں اور جا کر کچھ مانگوں. اب بہت مشکل سے تو اپوائنٹمنٹ ملا. بادشاہ کے دربار میں ایسا تھوڑی ہے کہ پھٹ کر کے اپوائنٹمنٹ مل جائے. ارے کتنی چوکی داری اور کتنی سیکورٹی اور کتنے دربان اور کتنے سپاہی اور کتنے پولیس. خیر مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ کسی طرح وہ فقیر بادشاہ کے محل میں, بولو بادشاہ کے محل میں. مولانا جلال الدین رومی نے اتنی پیاری بات لکھی کہ وہ فقیر گیا. بولو کہاں گیا؟ بادشاہ کے. جب گیا نا تو دیکھا کہ بادشاہ نماز پڑھ رہا ہے. بادشاہ کیا کر رہا ہے نا, اور بادشاہ نے جیسے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بادشاہ نے دیکھا کہ وہ فقیر بیٹھا, تو کیا کہا, بھائی تھوڑی دیر بیٹھنا, میں ذرا اللہ سے مانگ لوں. تھوڑی دیر بیٹھنا, پھر میں تیرا کام کروں گا. تھوڑی دیر میں اللہ سے مانگو, یہ میرے روز کی عادت ہے. یہ کہہ کر بادشاہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے سامنے رویا. جب رو دھو کے منہ صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد پھر اس کے پاس آیا, کہا بتا کیا کام ہے؟ ذرا دیر ہو گئی مجھے, لیکن تم آئے ہو, کچھ کام سے آئے ہوں گے. بھائی فقیر آدمی ہے, پھٹا کپڑا ہے, ہاتھ میں پیالہ ہے, کچھ کام ہوگا نا. تو فقیر نے کیا جواب دیا, کچھ بھی کام. تو کہا ارے تم یہاں آئے ایسے تھوڑی آ گئے ہوں گے, کتنا بڑا اپوائنٹمنٹ لیا ہوگا, کتنی سفارشیں کی ہوگی, تب جا کر تم کو میرے محل تک آنے ملا اور تم کہتے ہو کچھ بھی کام نہیں. تو کہا کہ میں اصل میں نا میں فقیر ہوں اور میں کوئی امیر کو ڈھونڈنے آیا تھا, لیکن یہاں آ کے پتا چلا تو بھی فقیر ہے. اور بادشاہ کا چہرے کا تھوڑا رنگ, میں فقیر, ارے میں بادشاہ ہوں, سارے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار یہ میرے مال سے پلتے. کہا کہ میں تیرے پاس مانگنے آیا, میں سمجھا کہ تو بڑا ہوگا, لیکن دیکھا تو بھی تو رو کے کسی سے مانگتا ہے, تو میں ڈائریکٹ اسی سے نہ مانگ لوں. تجھے منانے کی کیا ضرورت, تجھے منانے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا پڑا, تجھے منانے کے لیے پولیسوں کو لانا پڑا, تجھے منانے کے لیے سیکیورٹی کو لانا پڑا, تجھے منانے کے لیے درخواستیں لکھنی پڑی. اور وہ کریم, وہ رحمان, وہ رحیم, وہ مالک, وہ وہاب, وہ تواب, وہ ستار, وہ کریم ایسا ہے, ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی, اس سے لٹانے میں دیر نہیں ہوگی. بھائی یہ توحید کرنے والا کون؟ بولو بھائی, کرنے والا کون؟ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ. سب کچھ میرے پیارو, کوئی امیر, کوئی بنگلے والا, کوئی شیخ کبھی اپنے مال کے اوپر گھمنڈ نہ کرے. یہ مال اس کا نہیں ہے, مال وہ دے سکتا ہے تو لے بھی تو سکتا ہے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے, کوئی بہت امیر ہوتا ہے نا, کوئی بہت مالدار ہوتا ہے, ہو اس کا دماغ تو ایسا لگتا ہے کہ انڈا رکھو سر پہ تو آملیٹ بن کے تیار ہو جائے. بس جب دیکھو, جب اس کا چلنے کی سٹائل, اس کے بولنے کی سٹائل, آئی ایم سم تھنگ, آئی ایم, اللہ کہتا ہوگا یو آر نتھنگ. اللہ کے سامنے سب فقیر. بولو اللہ کے سامنے, اللہ خود کہتا تم فقیر, میں غنی. کہو بے شک. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں تم فقیر ہو. ارے میرے پیاروں ساتھ میں کہہ دو, امیر بنانے والا کون ہے, غریب بنانے والا کون ہے؟ اللہ اتنا پیارا ہے, امیر بناتا ہے اور غریب بناتا ہے, اور دونوں کو کہتا ہے جنت دوں گا. کوئی غریب افسوس نہ کرے, کوئی امیر اکڑ میں نہ آوے, اللہ جنت دونوں کو دے گا. اللہ کہتا میں نے امیر کو پیسہ دیا, شکر کر لے. شکر کرنے والا بندہ جنتی ہوتا ہے.
غریب کو کچھ نہ دیا، اللہ نے کہا صبر کر لے. صبر کرنے والا شکر کرنے والے سے پہلے جنت میں جانے والا ہے. بھائی صحیح ہے کہ نہیں میرے پیارو؟ سب کچھ توحید. محرم کے سبق نے ہمیں توحید کا پیغام دیا. ساتھ میں کہہ دو کرنے دھرنے والا کون؟ تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ. دیکھو ہم لوگ کیسے ہم اللہ کی قدرت کو بھول گئے. ابھی جو وقت ہے یہ تقریباً 11:15 کا وقت ہے، رات کا وقت ہے. آپ کی گھڑی میں بھی تقریباً 11:15 بجنے والے. کون سا وقت ہے؟ رات. اچھا ہم جتنے کروڑ پتی اربوں خربوں پتی اگر یہ سوچے رات 11:15 کا وقت ہے، لیکن میں اپنے پیسوں سے اس کو دن میں بدل دوں گا. ہے کوئی طاقت ہے کسی میں؟ اتنا ہے کہ لائٹیں جلا کے دن کر لے، لیکن یہ لائٹ بوجھی تو پھر رات. کوئی رات کو دن بنا سکتا؟ ارے بولو بنا سکتا؟ کوئی دن کو رات بنا سکتا؟ اللہ کہتے یہ میری قدرت ہے، رات کو دن بناؤ دن کو رات بناؤ، اور تو مجھے روک بھی نہیں سکتا. ہاں کوئی یہ چاہے کہ رات ہی رات رہے. میری تو ابھی شادی ہوئی ہے. بہت دیر میں سمجھ میں آتا ہے. ایک کو دیکھ کے دوسرا ہنستا ہے. لیکن بتاؤ صبح ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ارے 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 کتنی جلدی رات ختم ہو گئی. تو رات تیرے حکم پہ تھوڑی چل رہی، تیرے ابا کے حکم پہ چل رہی. رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ ابھی ہم بیٹھے، ابھی ہم لوگ ابھی امریلی میں تو ہم داخل بھی نہیں ہوئے. تو اس سے پہلے مجھے میرے ڈرائیور ہمارے حنیف بھائی نے مجھے بتایا کہ مولانا بارش ہو رہی ہے. میں نے کہا جی واللہ تیری قدرت ہے، تو اتارے تو کوئی روک نہیں سکتا اور تو روکے تو کوئی اتار نہیں سکتا. آپ کو معلوم ہے ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے انڈیا میں پانی نہیں، اور لوگ سورہ نو کا ختم کر رہے، سورہ یاسین کا ختم کر رہے، اللہ پانی اللہ پانی اللہ پانی اللہ پانی. تو نہ آیا، اور اب بارش کا موسم چلا گیا تو پانی آیا. کوئی کہہ سکتا اللہ یہ شیڈیول کیوں بدل گیا؟ اللہ پر کوئی آبجیکشن؟ بولو کوئی آبجیکشن؟ بلکہ اللہ تو فرماتے ہیں میرے بندے، دیکھو توحید کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے توحید تو تیرے منہ پہ لا کر رکھا ہو. تو نے منہ پہ تالا کیوں لگا دیا؟ ورنہ میں نے توحید تیرے منہ پر رکھا. بتا جو تو پانی پیتا ہے تو نے پیدا کیا کہ ہم نے پیدا کیا؟ بولو بولو. پیتے نا پانی پیتے نا؟ فریج پہ گیا یوں بوتل نکالا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی گلاس میں ڈالا اور گھٹا کر پی گیا. یہ بھی نہ سوچا کہ میرے نبی کیسے پانی پیا کرتے تھے صلی اللہ ہو. پیتے نا بھائی سب بولو پانی پیتے نا؟ تو یہ توحید نہیں. اللہ خود پوچھتے سورہ واقعہ پارہ نمبر 27، بولو پارہ نمبر. اللہ نے کیا فرمایا؟ افرأیتم الماء الذی تشربون. اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو. بولو پیتے ہو کہ نہیں پیتے ہو؟ سب ساتھ میں بولو پیتے نہیں پیتے. ارے بولو نا پانی پیتے ہو کہ نہیں پیتے ہو؟ تاکہ دوسرا سوال، پہلا سوال پانی پیتے ہو؟ بولو پیتے ہو. اللہ نے کیا پوچھا؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. اللہ فرماتے میرے بندے یہ پانی جو تم پیتے ہو تم نے اسے اتارا یا ہم اتارنے والے؟ کون اتارنے والا؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ شکر مان، دیتا ہوں تو پی لے، ورنہ چاہوں گا تو کھارا کڑوا بنا دوں گا. گلے میں اٹکے گا تو باہر نکالنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور نیچے اتارنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. چلو میرے دوستوں میں چاہتا ہوں اب آگے بڑھو. یہ محرم کے مہینے کا سب سے، دیکھو آج ہم کو 4-5 سبق سیکھ کے جانے. محرم مہینے کا سب سے پہلا سبق توحید. بولو بولو بولو. محرم مہینے کا سب سے پہلا سبق نہیں ایسے ہی ساتھ میں کہو محرم مہینے کا سب سے پہلا سبق ہے. تو کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں بلند آواز سے کرنے دھرنے والا کون؟ اسی لیے ایک توحید والی سورت پڑھو، ابھی پڑھو. میں وعدہ کرتا ہوں ہمارے نبی نے فرمایا یہ سورت محبت کے ساتھ پڑھ لے اللہ تجھے جنت عطا کرے گا. پڑھو گے نا میرے ساتھ میں؟ پڑھو گے توحید، کہو لا الہ. کون سی سورت؟ بچوں کو بھی یاد ہے، میرے ساتھ میں پڑھو. قل هو اللہ احد. بولو بولو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ فرماتے میں ایک، بولو اللہ فرماتے میں ایک میں بے نیاز، نہ جنا نہ جنا گیا اور میری طرح تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا. سب کچھ کرنے دھرنے والا میرے امریلی کے بھائیوں ذرا دل کی گہرائی سے کہہ دو سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ روزی دینے والا کون؟ رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ آخری آیت سن لو، اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو اور یقین کے ساتھ پڑھو. رات کو دن میں کون بدلتا؟ دن کو رات میں کون بدلتا؟ زندے کو مردہ کون کرتا اور مردے کو زندہ کون کرتا اور روزی کون دیتا؟ سب کا اقرار کرو گے پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو سورہ آل عمران. بولو کون سا؟ سورہ آل عمران، تیسرا پارہ
اللہ نے کیا فرمایا؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. رات کو دن میں بدلنے والا کون ہے؟ تھک گئے آپ لوگ؟ میرا تو سمجھو بیان پورا ہو گیا. ایک سب سے بڑا سبق تو سکھا دیا. کون سا سبق؟ آگے بڑھنا ہے. تھک گئے تو بند کرو. تھکے تو نہیں نا؟ ایسا تو نہیں کہ امریلی میں بیوی سے زیادہ ڈرتے، ایسا تو نہیں، ایسا ہے تو نہیں نا؟ نہ بولنے کو بھی تیار نہیں بھائی. ارے نہ بولو نا، کم سے کم ڈیفینس تو کرو نا. کیا ہوا؟ چچا کچھ بولے، میں سمجھا چچی سے ناراض ہے. میرے پیارو سمجھو گے نا؟ ہم آگے بڑھے نا، اس لیے اب جو پوائنٹ پر میں جا رہا ہوں نا، ناراض نہیں ہوگے نا؟ ناراض جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں سب بہت ہینڈسم دکھتے ہیں. ایک میں ہی بڈھا دکھتا ہوں داڑھی والا. آئیں گے بات پر آئیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو محرم کا ایک عجیب واقعہ سناؤں جو آپ نے شاید سنا ہوگا لیکن یہ نہیں معلوم ہوگا کہ یہ محرم کا واقعہ ہے. عجیب واقعہ میں آپ کو سناؤں محرم کا. دیکھو محرم کا پہلا سبق توحید. بولو محرم کا پہلا سبق. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ، ساتھ میں کہو اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، ہمارے آقا وہ مکہ کی گلیوں میں. بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شروع زمانہ مکے کی گلیوں میں. ارے بھائی کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، اے میرا امتی کلمہ پڑھ لے، اے میرا امتی کلمہ پڑھ لے. بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو اور بس ایک ہی صدا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے میرے امتیوں کلمہ پڑھو، اے میرے امتیوں کلمہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے. ہمارے نبی مکہ کی، بولو مکہ کی، ایک مکے کا چودھری جس کا نام تو حدیث میں نہیں لکھا لیکن ایک مکے کا چودھری سامنے آیا اور سامنے آ کر چودھری تھا مکے کا رئیس تھا، مکے کا کوئی سرپنچ ہوگا. وہ کہنے لگا محمد یہ کیا کرے یہ گلیوں میں، کیا کرے؟ اللہ کے رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عاجزی سے کہا میں ان کو کلمہ پڑھنے کہتا ہوں، تجھے بھی کہتا ہوں تو بھی کلمہ پڑھ لے. تو بھی تو چودھری تھا نا مکے کا چودھری کا. کہنے لگا ہاں یہ یہاں مکے میں سب غریب رہتے نا، سب مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، ان میں تم دعوت دو، کہو کہ کلمہ پڑھے. ارے اگر تمہارا کلمہ سچا ہے، تم نبی ہو، تم سچے ہو، جبرائیل تمہارے پاس آتے ہیں اور قرآن سچا ہے، تو مکے کے اس طرف کیوں نہیں جاتے جہاں مکے کا پہلوان رکانا رہتا ہے؟ مکے کا پہلوان کون رہتا ہے؟ بولو کون رہتا ہے؟ رکانا. کیا نام ہے؟ اور اس کے بارے میں لکھا وہ ایسا پہلوان تھا، میں نے جب پڑھا تو میں تو چونک گیا. ایسا پہلوان تھا کہ اگر ایک جگہ بیٹھ جاتا تو 40 پہلوان مل کر اس کو کھڑا نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہتا کہ 40 مرد یا 40 عورتیں، 40 پہلوان وہ ایک جگہ بیٹھ گیا تو 40 پہلوان مل کر اس کو کھڑا نہ کر سکے. تو وہ مکے کا چودھری کہتا کہ محمد اگر آپ نبی ہو اور سچے نبی ہو، سچے رسول ہو، سچے پیغمبر ہو، سچا قرآن ہے تو جاؤ وہ رکانا کو دعوت دو. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا کہ ہاں یہ بھی میرے امتی ہے اور وہ بھی تو میرا امتی. میں جاؤں گا، مجھے صرف پتہ بتا دو. وہ جان بوجھ کر وہ مکے کے چودھری نے پتہ بتایا کہ وہاں جا کر معلوم ہوگا کیا ہوتا. اب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایڈریس کے مطابق چلے گئے، گھر پر چلے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ جیسا کھلا کون؟ ہاں لمبا. رکانا کیسا ہوگا بھائی؟ ہاں لمبا چوڑا جیسا کوئی شیر ببر کھڑا ہوا. ہاں لمبا چوڑا ہٹا کٹا یوں بات. کہا کہ من بالباب، کون دروازے پر کون؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، تو کلمہ پڑھ لے. میرا چچا کلمہ پڑھ لے، کامیاب. تو کیا کہا معلوم؟ رکانا نے کیا کہا؟ کلمہ نبی جبرائیل قرآن کیا ہے؟ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو. رکانا کہتا ہوں اتنا لمبا چوڑا شیر ببر کی طرح. وہ کہتا میرے ساتھ مقابلہ کرو. اگر میں تمہیں زمین پر گرایا تو میں سچا، تم مجھے زمین پر ایک بار گراؤ تو صحیح، تو تم سچے. اللہ کے رسول پاک قربان جاؤ کہہ دو صلی اللہ ہو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ کشتی لڑے. بھائی ہمارے نبی دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ کشتی لڑے.
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعثنی اللہ ھذا، اللہ نے مجھے یہ بنا کر نہیں بھیجا کہ میں تیرے ساتھ کشتی لڑوں، لیکن رکانا اگر اس بہانے تجھ کو ایمان ملتا ہے تو میں کشتی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرے امتی کو اس بہانے بھی اگر ایمان ملے اور جہنم حرام ہو تو یہ نبی کشتی کرنے کے لیے بھی۔ اور جب رکانہ نے دیکھا کہ لو یہ تو تیار ہے تو رکانہ نے کہا ایسے نہیں صحابہ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ہم کل میدان میں جمع ہوں گے، پورا مکہ جمع ہوگا، آمنے سامنے ہوں گے، پھر مقابلہ ہوگا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیار ہوں، تو بھی کل کے لیے تیار ہو جا۔ میرے دوستو سننا، امریلی کے بھائیوں سننا، وہ کیسا اسٹیڈیم ہوگا مکہ کا، مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں۔ ایک طرف کون ہے؟ بولو ایک طرف کون ہے؟ رکانا، لمبا چوڑا رکانا، اور سب کی زبان پر رکانا، مردوں کی زبان پر رکانا، عورتوں کی زبان پر رکانا، بچوں کی زبان پر رکانا، اور رکانا کا کھیل دیکھنا اور کھلے عام دیکھنا۔ او مکہ والے تو بڑے خوش تھے کہ آرام سے ہم کھیل دیکھ رہے ہیں، سامنے کون ہے؟ رکانا، اور اس طرف کون ہے؟ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ۔ سننا ابھی تو مقابلہ، سنا بہت ایک ایک جملے سنتے جانا، ابھی مقابلہ شروع ہونے والا، بالکل تیاری، مقابلہ شروع ہونے والا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں رونے کی آواز آ رہی، میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہے مقابلے کے لیے، کان میں رونے کی آواز آئی، پیچھے مڑے کون روتا؟ تو دیکھا کہ دروازے دیوار کا ٹیک لگا کر حضرت ابو بکر رو رہے ہیں، پیچھے دیوار ہے، ٹیک لگا کر حضرت ابو بکر رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے کہ ابو بکر تم روتے کیوں؟ ابو بکر تم روتے کیوں؟ میرے دوستو اس کا نام محبت ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے رسول رو نہ تو کیا کرو کہ رکانا آج آپ کو پچھاڑے گا۔ ابو بکر یہ تو نہیں دیکھ سکتا، میں ابو بکر سب غم برداشت کر سکتا، اپنی ماں اور اپنے ابا اگر چلے جائے وہ ابو بکر برداشت کر سکتا، لیکن اپنے نبی پر کوئی ہاتھ اٹھائی ابو بکر برداشت۔ اور حضرت ابو بکر کی زبان سے جو روتے ہوئے جملہ نکلا کہ اللہ کے رسول وہ رکانا ہے جو پوری تیاری کر کے آیا ہے۔ اور میرے پیارے نبی ایک آپ ہو، مجھے معلوم ہے 3 دن تک آپ کو پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو بکر دیکھتا جا، اللہ معاملہ کرے گا، فیصلہ کون کرے گا؟ یہ کہہ کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ جیسے جگہ پر آئے نا، سامنے سے آواز آئی، کس کی آواز؟ رکانا، بولو کس کی آواز؟ کیا کہتا معلوم؟ رکانا وہاں سے کہتا ہو محمد کشتی کا طریقہ جانتے ہو؟ کہہ دو صلی اللہ ہو۔ وہ رکانا کہتا کشتی کا طریقہ جانتے ہو؟ ایک حملہ کرتا ہے، دوسرا ڈیفینس کرتا ہے، پھر دوسرا حملہ کرتا ہے تو پہلا ڈیفینس کرتا ہے، دونوں مارتے نہیں ہیں، ایک کا کام مارنا ہوتا، دوسرے کا کام روکنا ہوتا۔ تو بتاؤ پہلے تم کیا کرو گے؟ تم آتے ہو تو میں ڈیفینس کرو، اور اگر میں آؤں تو تم۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو سے کہا رکانا پہلے تو آ جا، تو حملہ کر، تو مجھ پر حملہ کر۔ اگر میں پہلے آؤں گا دنیا کا کوئی امتی کہے گا کہ نبی نے اپنے امتی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں وہ نبی ہوں جو اپنے امتی کو مارتا نہیں، میں وہ نبی ہوں جو اپنے امتی کو مارتا نہیں ہو۔ تم کہتے بھی ہو رکانا، میرے تو امتی ہونا، میں اگر تم پر پہلے حملہ کروں گا تو دنیا یہ کہے گی کہ محمد نے اپنے امتی پر ہاتھ اٹھایا، ارے نبی اپنے امتی سے بہت محبت کرتا، آجا تو آجا مجھ پر حملہ کر۔ وہ رکانا ہے، دوڑتا دیکھتے اس زمانے میں طریقہ ہوگا، دوڑتا آیا۔ قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ، ہمارے نبی نے کیا کیا؟ مقابلہ کیا، بولو مقابلہ کیا میں آپ کو بتاؤں، میری طرف دیکھو، ہمارے نبی نے یوں دونوں ہاتھ پھیلا دیے، رحمت والے ہاتھ، ارے بولو نا رحمت والے ہاتھ۔ اب وہ رکانا دوڑتا آیا، جب بالکل بیچوں بیچ آیا اس کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اچانک اس سے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر سیدھا ہمارے نبی کی گود میں، کہو سبحان اللہ۔ کہاں پر؟ ہمارے نبی کی، وہ رکانا، وہ جو شیر سمجھا جاتا تھا وہ ہمارے نبی کی گود پر، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بڑے پیار سے رکانا کو یوں لیا، اپنے سینے سے لگایا اور بالکل پیار سے زمین پر رکھ دیا اور کہا رکانا تو ہار گیا میں جیت گیا۔ میں زمین پر رکھ دیا نا، تو ہار گیا میں۔ تو رکانا تو کھڑا ہو گیا، وہ لمبا چوڑا کھڑا ہوا، کہا محمد نا میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، یہ کیا ہو گیا؟ کہا میں نے ہزاروں اربوں خربوں کشتیاں لڑ کے آیا، یہ کیا ہو گیا کہ میں اچانک اچھلا اور اچھلنے کے بعد سیدھے آپ کی گود میں آیا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، مجھے ایک اور چانس، مجھے ایک اور۔ جیسے ہمارے یہاں پہ بھی کھیلتے کہ پہلی بال پہ آؤٹ ہو گیا تو کہتا نو بال تھی، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ رکانا نے بھی کہا ہوگا نو بال،
یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے رسول نے فرمایا جا 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 واپس جا. میرے دوستوں کتابوں میں لکھا حضرت رکانہ وہاں پر چلے گئے, اپنی جگہ پر چلے گئے, اور وہاں سے دوڑتے رکانہ پھر آئے. بس اسی جگہ پر آنا تھا اور اچھلنا تھا. اور دوسری مرتبہ ہمارے نبی نے اپنے رحمت والے ہاتھوں میں رکانہ کو سمیٹ لیا, اپنے سینے سے لگایا اور ایسے زمین پر رکھا جیسے کوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر رکھتی ہے. کوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین. جب دوسری مرتبہ رکھا تو رکانہ پھر اٹھا. اب بولنے کی ہمت تو نہیں, لمبا چوڑا. کہنے لگا محمد اگر اجازت دو تو ایک اور مرتبہ, اگر اجازت دو تو ایک. ہم ہوتے تو ارے جیت گیا, دو مرتبہ تو جیتا. کتنی مرتبہ جیت کے بتاؤ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ رکانا ایک اور مرتبہ. نہ رکانا ایک مرتبہ نہیں, جتنی مرتبہ تیرا جیتا ہے آ اور مقابلہ کر. تیری ہدایت کا فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہے. تیری ہدایت کا فیصلہ آسمان پر. رکانا گیا اور اسی طرح حدیث میں لکھا رکانا دوڑتا آگے بڑھتا گیا. اسی جگہ پر آ کر جو چھلانگ لگائی, جو اچھلا ہے اور ہمارے نبی کے رحمت والے ہاتھوں میں آیا. ہمارے نبی نے اپنے سینے مبارک سے لگایا. ارے نبی نے سینے مبارک سے لگایا. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں نبی نے سینے مبارک سے لگایا. اسی وقت رکانا کا مقدر چمک گیا ہوگا. میں چمکا ہوگا کہ نہیں چمکا ہوگا؟ سینے سے لگایا اور بڑے پیار سے جیسے ماں دودھ پیتے بچے کو رکھ دیا. بس جیسے رکھا. کون سی مرتبہ؟ ارے بولو ساتھ میں بولو, کون سی مرتبہ؟ تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے رکھا. رکانا کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے کہا, کہو میرے امریلی کے بھائیوں. رکانا کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ کیسے رکانا نے کلمہ پڑھا. اب تو میں رکانا نہیں کہوں گا, حضرت رکانا رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہو گئے اور مسلمان ہو گئے. ارے پورے مکے میں شور مچا اور آواز آتی ہے رکانا. کلمہ پڑھ کر ہماری عزت کو ختم کر دیا. کہیں سے آواز آتی رکانا, کلمہ پڑھا, ہماری ناک کٹ گئی. اے رکانا کلمہ کیوں پڑھا؟ بس آواز آ رہی کلمہ کیوں پڑھا. رکانا نے پورے مجمع کو کہا خاموش, سنو میں نے کلمہ کیوں پڑھا. لما تکلمت هذه الکلمہ, سنو میں نے کلمہ کیوں پڑھا. اور رکانا کہتے ہیں اے مکہ کے مردوں, اے مکہ کی عورتوں اور اے مکہ کے بچوں, سنو میں نے کلمہ صرف اس لیے پڑھا. یہ بہت لڑائیاں لڑ کے آیا ہوں, میں تو کشتی لڑتا ہوں, میرا تو کام اور میرا کاروبار یہ ہے. لیکن میں نے دیکھا جب بھی سامنے والا کنٹرول کرتا ہے تو زمین پر اٹھا کر پٹکتا ہے. ہم نے کبھی کشتی لڑی ہے سامنے والے پر کنٹرول کرتے, اسے زمین پر پٹکتے. میرے نبی نے 3 مرتبہ مجھ پر کنٹرول کیا. لیکن اللہ کی قسم جیسے ماں دودھ پیتے بچے کو رکھتی اس سے زیادہ پیار کے ساتھ مجھے زمین پر رکھا ہے. کہ یہ اخلاق دیکھ کر میں نے ایمان قبول کیا. میں زمین پر گرا اس لیے میں نے ایمان قبول. میرے دوستو یہ وہ اخلاق کے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ. اب سننا, بہت سننے جیسی بات تو اب آ رہی ہے. سارے لوگ چلے گئے, جب جواب ہی مل گیا حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. بولو حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور لمبے چوڑے. کون کھڑے؟ حضرت. آنکھوں میں آنسو ہے. حضرت رکانہ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی کبھی رویا نہیں, آج پہلی مرتبہ میرے آنکھ سے آنسو نکلتا تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا. اور کیا کہا سننا, حضرت رکانہ نے کیا فرمایا, ایمان قبول. بولو ایمان. لیکن اللہ کے رسول, رکانہ کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ایمان تو قبول لیکن ابھی بھی ایمان کچا ہے, کچھ اور بتا دو تو ایمان پکا ہو جائے. کہو سبحان اللہ. ایک چیز تو میں نے دیکھ لی, آپ نے میرے جیسے کو جس کو 40 پہلوان مل کر اٹھا نہ سکے آپ نے اپنی گود میں اٹھایا, آپ نے سینے پہ لگایا اور آپ نے زمین پر رکھا. اللہ کے رسول ایمان قبول, ایمان میں کوئی شک نہیں, لیکن چاہتا ہوں میرا ایمان اور پکا ہو جائے, کچھ اور تو بتا دو. قربان جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور رکانہ کو کہا رکانہ تو مانگ, جو تو مانگے گا میں آج بتا دوں گا. تو مانگے گا میں. ارے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہوگا. تو رکانہ نے کیا کیا معلوم, حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, سامنے ایک درخت تھا اور لمبا چوڑا درخت اور اس کی لمبی چوڑی شاخیں. دیکھو رکانہ کیا کہتے ہیں, رکانہ کہتے ہیں میں ایمان تو قبول, بھائی ایمان تو قبول, لیکن میں ایمان پکا کرنا چاہتا ہوں. آپ جو وہ درخت ہے نا درخت, اس کو بلاؤ, وہ آپ کے اشارے پر آتا ہے یا نہیں آتا. اور دیکھو میرے پیارے نبی برا نہیں ماننا, اگر آپ درخت کو نہ بلا سکو تو ایک پتے کو بلا لو, میں اس پر بھی میرا ایمان پکا ہو جائے گا.
रुकाना की बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो कहते दरख्त को बुलाओ, दरख्त को, लंबा चौड़ा दरख्त, उसको बुलाओ, आपके इशारे पर आता या नहीं आता। और मेरे प्यारे नबी बुरा नहीं मानना, अगर पूरा दरख्त ना आवे तो कोई बात नहीं, एक पत्ते को बुला लो, अगर वो पत्ता भी उड़ता उड़ता आएगा तो रुकाना का ईमान और पक्का हो जाएगा। रुकाना का ईमान। और हमारे नबी पाक ने क्या जवाब दिया? बोलो सल्लल्लाहु। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। रुकाना कहने लगे आप मुस्कुराते हो? तो कहा ऐसी छोटी बात करेगा तो क्या नबी नहीं मुस्कुराएंगे? ऐसी छोटी बात करता है कि दरख्त को बुलाओ, और दरख्त को न बुला सको तो पत्ते को बुलाओ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुकाना, उस जात की कसम जिसके कब्जे में नबी जाने, मेरा उंगली से इशारा होगा, अरे दरख्त तो आएगा, पत्ता भी आएगा, और सब दरख्त भी आएगा, पत्ता भी आएगा, और मेरे कदमों पर झुक जाएगा। मेरे कदमों पर भाई दरख्त भी आएगा, पत्ता भी आएगा, और सिर्फ आके चला नहीं जाएगा बल्कि मेरे कदमों पर, बोलो बोलो, मेरे कदमों पर। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना के सामने अपनी उंगली मुबारक को सामने किया और कहा एक दरख्त है, अल्लाह के हुक्म से आ जा, नबी की मोहब्बत में आ जा। हजरत रुकाना फरमाते मैं हैरान हो गया, वो दरख्त था कि कोई घोड़ा था, अपनी जगह से निकला और दौड़ता दौड़ता आया, और दरख्त ने, दरख्त की लकड़ी ने भी और दरख्त के पत्तों ने भी सबके सब नबी के कदमों पर झुक गए, सबके सब नबी के कदमों पर। अल्लाह के रसूल पाक साहब ने रुकाना को देखा, रुकाना अब, रुकाना तो ऐसा रो रहे, लंबे चौड़े रो रहे, कहा अल्लाह के रसूल भेज दो, मान गया, मान गया, अल्लाह के रसूल मान गया, भेज दो। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरख्त उठो, अपने पत्तों के साथ उठो, और जिस जगह से आए थे उसी जगह पर जाके रह जाओ। वो दरख्त जाने लगा, बोलो वो दरख्त, नहीं आप सब बोलो वो दरख्त, वो दरख्त जाने लगा। हजरत रुकाना फरमाते अल्लाह की कसम वो दरख्त जाने लगा, लेकिन दरख्त से और पत्तों से आवाज आई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। वो दरख्त जाता गया, अपनी जगह पर ठहर गया। हजरत रुकाना अभी भी खड़े, कौन हजरत अल्लाह के रसूल साहब ने अब पूछा रुकाना अब कुछ, तुमको भी जमीन पे रखा, दरख्त को भी बुलाया और भेजा, अब कुछ? रुकाना ने कहा एक और, एक। अल्लाह के रसूल पाक साहब ने कहा कहो तुम कैसे जाओ, क्या करना, क्या करना, कल तुम्हारी हिदायत के फैसले हो चुके, कहो क्या करना। हजरत रुकाना ने जो अब जवाब दिया है मेरे दोस्तों, दिल को हिला देने वाला जवाब, कहा कि करना है लेकिन अभी नहीं, कयामत में, अभी नहीं, एक काम करना है, अभी नहीं। अल्लाह के रसूल पाक साहब ने पूछा कयामत, तुझे कैसे पता चला कयामत का? कहा मैं घर में रहता था, आपका जिक्र भी सुनता था और आपके कलाम को भी सुनता था, लेकिन मैं हिदायत लाया, आज आपको देखकर मैंने हिदायत कबूल किया। तो मैं एक बात आपसे कहूंगा, आपने मुझे जमीन पर रखा बड़े प्यारो मोहब्बत से, आपने उंगली मुबारक से इशारा किया तो दरख्तों को भी बुलाया और दरख्त को वापस किया। अब मेरी एक तमन्ना है, रुकाना कहते अल्लाह के रसूल मेरी एक तमन्ना है, आप कहो तो बता दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तेरी दो तमन्ना पूरी होगी तो एक क्यों पूरी न करूंगा, तो मांगता जा, मैं तुझे बताता जाऊंगा। हजरत रुकाना ने फरमाया अल्लाह के रसूल मैं भटका हुआ था, आपने गोद में लेकर मुझे सहारा दे दिया, आपने गोद में लेकर मुझे सहारा दे दिया, कल कयामत के दिन फिर भटक जाऊं, अपनी गोद में लेकर फिर मुझे सहारा दे देना। मेरे दोस्तों कभी कभी मैं कहता हूं ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, रुकाना को तो इतनी जरूरत नहीं है, मैं रुकाना को इतनी जरूरत नहीं, वो तो बख्शे बख्शाए रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनसे राजी। ये तो हमारे कहो आमीन कहो, हम भी ये दुआ मांगेंगे कयामत के दिन जब मैं भटकने लगूं, इसलिए कि हम तो गुनहगार हैं ना मेरे प्यारों, गुनहगार है ना। अल्लाह ताला ने अगर कयामत में पूछना शुरू कर दिया हम गुनहगार हैं, अगर हम भटकने लगे, अगर हम जहन्नम की तरफ जाने लगे, अरे हम अज़ाब की तरफ जाने लगे, अरे हम खतरनाक अज़ाब की तरफ बढ़ने लगे, दुआ करो हमारे नबी की शफाअत मिल जाए और जन्नत की तरफ हम चले जाए। अल्लाह ये दौलत हम सबको नसीब फरमाए। मेरे प्यारों तारीख बताती है कि ये पूरा वाक्य जो मैंने हजरत रुकाना का सुनाया ये मुहर्रम के महीने में, तो मुहर्रम के महीने में अगर हजरत मूसा का वाकया तौहीद का पैगाम देता है तो रुकाना का वाकया सीरत मुस्तफा का पैगाम देता है। ये हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सल्लल्लाहु। एक बात आपको बताओ मेरे प्यारों, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? क्यों भाई थोड़े लोग बोलते बाकी सब छुट्टी? अरे बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? बुलंद आवाज से, हमारे आका से बढ़कर कोई आका, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर। आप लोगों को बहुत बुलाना पड़ता है, आदत नहीं है आप लोगों को? अरे साथ में कहो ना, मुहर्रम का महीना है, कुर्बानी का महीना, साथ में कहो नबी का दामन,
ارے بلند آواز سے نبی کا دامن، ارے اور آواز سے نبی کا دامن. اس لیے کہ یہ محرم کا مہینہ تو ایسا مہینہ میرے دوستوں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ محرم کے مہینے میں اگر کوئی فٹ و فٹ اگر اتر جائے جنت اس کو نصیب ہو جائے. ارے ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اس لیے کہ یہ وہ محرم کا مہینہ ہے. او میرے پیارو، یہ وہ محرم کا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ 2000 نبیوں کو پیدا کرتا ہے. بولتے جاؤ سبحان اللہ، بولتے جاؤ. یہ وہ محرم کا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ 2000 نبیوں کی توبہ قبول کرتا ہے. یہ وہ محرم کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ 2000 نبیوں کو نبوت کا انعام دیتا ہے. یہ وہ محرم کا مہینہ ہے جس میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے. یہ وہ محرم کا مہینہ ہے جس میں حضرت نوح کی کشتی کنارے لگتی ہے. یہ وہ محرم کا مہینہ ہے جس میں حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا گیا. یہ وہ محرم کا مہینہ جس میں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا. یہ وہ محرم کا مہینہ جس میں حضرت ابراہیم کو دہتی ہوئی آگ سے نکالا گیا. اور یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ محرم کا مہینہ ہے کہ پہلی محرم آواز دیتی ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا. ارے بولو نا سبحان اللہ. یہ وہ محرم کا مہینہ ہے. خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی سنجلی رحمت اللہ علیہ جب نیسابور سے بغداد اور بغداد سے مکہ اور مکہ سے مدینہ اور مدینے میں نبی کے اشارے سے جب ہندوستان میں اجمیر آئے، خواجہ نے اپنا قدم مبارک رکھا. وہ محرم کا مہینہ تھا. اور میں تو کہتا ہوں ہمارا ہندوستان بہت اونچا ہے. کہو الحمدللہ. مکہ مدینہ کے بعد اگر کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں مکہ مدینہ بیت المقدس. ارے بولو مکہ مدینہ. اور اس کے بعد مجھے کوئی پوچھا پھر، میں نے کہا انڈیا. گو ایسٹ اور ویسٹ، انڈیا از بیسٹ. مجھے کوئی پوچھے کیوں بھائی انڈیا کیوں تجھے اچھا لگا، یا انڈیا میں تجھے ڈسپلن دیکھا؟ میں نے کہا نا وہ تو نہیں دیکھا، وہ تو نہیں دیکھا. ہمارے انڈیا میں تو دیوار پہ لکھا ہوگا تھوکنا منع ہے، تو منع کاٹ دے گا. وہ بھی کون؟ ایجوکیٹڈ کالج میں پڑھنے والا لڑکا. اور پھر یوں تھوکے گا تیرا باپ واپس لکھ. بولو ہم نے دیکھا ڈسپلن دیکھا؟ یہ ہمارا جوان جو ہے نا، ہمارا جوان یہ جب وہ موٹر سائیکل پر بیٹھتا ہے نا، موٹر سائیکل پر او ایسا لگتا امریلی کی سڑک پہ چلتا ہے. ایسا لگتا کہ وہ خان نکلی اصلی تو امریلی میں پیدا ہوا. جنازر وہ بمپر کدائے گا، سگنل توڑے گا، سگنل سب کے واسطے، اپنے واسطے کوئی سگنل نہیں. یہ ڈسپلن ہے ہمیں. کوئی پوچھے کہ ہندوستان کو تم نے کیوں اتنا اونچا نمبر دیا؟ ارے کوئی تو پوچھے نا کہ بھائی ہم نے تو کہہ دیا گو ایسٹ اور ویسٹ، انڈیا ایسٹ. میں تو کہتا ہوں 100 میں 99 بے ایمان، پھر بھی میرا بھارت مہان. صحیح کہ نہیں؟ بولو بولو. میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں، آپ بھی میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ ارے دو گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو دو گے نا انشاءاللہ؟ سننا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب مدینہ پہنچے، بہت لمبا واقعہ، میں پورے واقعے پر نہیں جاؤں گا. جب ہمارے خواجہ غریب نواز جو اجمیر میں آرام کرنے والے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب کہاں پر پہنچے، ہاں آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا میرے دوستوں، ہم صرف چیخنے چلانے میں رہ گئے. اللہ کی قسم معاف کرنا، ہم چیخنے چلانے میں رہ گئے. ہمارا پورا اسلام فارمالٹی ہے، وہاں ریالٹی نہیں ہے. صحیح کہ نہیں میرے پیارے؟ صحیح بولو. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ میں آ رہا ہوں، اس بات پر آ رہا ہوں. حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب حج کر کے کہاں پہنچے، وہ بڑا عجیب واقعہ ہے. میں کبھی سناؤں گا آپ کو، آپ یاد دلانا. آئندہ کبھی امریلی آؤں گا تو میں ضرور سناؤں گا کہ خواجہ غریب نواز کا حج اور اس کے بعد مدینہ جانا. میرے دوستوں 1 گھنٹہ اس میں نکل جائے کہ کیسے مدینہ پہنچے. کون؟ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی. میں تو صرف ایک پوائنٹ بتاؤں گا کہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب پہلی رات جب مدینہ سوئے ہیں، بھائی بولو پہلی رات جب مدینہ، یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک تھا، اسی کے قریب نے اپنی جھولی ڈال دی، اپنی چادر بچھا دی. خواجہ غریب نواز رات کو سوئے، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ معین الدین اٹھو اٹھو. اللہ کے رسول نے خواب میں. اور بتاؤ نبی کا خواب؟ ارے نبی کو خواب میں دیکھے تو؟ ارے بولو نا نبی کو خواب میں دیکھے تو؟ ارے کوئی بھی، میں قسم کھا کر کہتا قیامت تک آنے والا کوئی بھی اگر خواب میں نبی کو دیکھے وہ خواب سچا ہے، انکار کرے گا تو ایمان سے نکل جائے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من رآنی فکأنما رآنی لا یتمثل الشیطان بھی. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا.
شیطان سب کی شکل بنا سکتا، لیکن اللہ نے شیطان پر حرام کر دیا کہ وہ میری شکل بنائے. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں کن کو دیکھا؟ کون سی زمین پر؟ ارے بولتے جاؤ، کون سی زمین پر دیکھا؟ کنہوں نے؟ ولیوں کے ولی نے. اور کن کو دیکھا؟ نبیوں کے نبی کو. دیکھنے والے ولیوں کے ولی، اور جن کو دیکھا نبیوں کے نبی. ہمارے نبی فرماتے معین الدین اٹھو اٹھو اور سامان باندھو، میری ملاقات ہو گئی، جاؤ. اشارہ کیا ہندوستان کی طرف. بولو کہاں کی طرف اشارہ کیا؟ ہندوستان کی طرف اشارہ کیا. جاؤ ہندوستان کی طرف جاؤ. خواجہ غریب نواز کی آنکھ کھلی، سب مریدوں کو اٹھایا، اٹھو اٹھو اٹھو. کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول ابھی خواب میں آئے تھے. کہا ہندوستان جاؤ ہندوستان جاؤ. تو سارے مریدوں نے کہا حضرت ایسا تھوڑی ہندوستان چلے جائیں گے، کوئی اللہ پر دیتا کہ اڑ کے چلے جائیں گے. ارے ہندوستان کہاں ہوگا ہمیں کیا معلوم، نہ پتہ معلوم، نہ ایڈریس معلوم، اور ہندوستان میں کہاں جائیں گے. ہاں یہ بات تو میں پوچھنا بھول ہی گیا. خیر میرے دوستو، خواجہ غریب نواز وہیں مدینے میں کون سی رات؟ دیکھو اللہ کے رسول بھی رکھنا چاہتے ہیں نا. کون سی رات؟ دوسری رات. پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، معین الدین اٹھو جاؤ ہندوستان جاؤ. تو اللہ کے رسول میں تو چلا جاتا، آپ کا حکم تھا نا، لیکن ایڈریس ہی نہیں معلوم، پتہ ہی نہیں معلوم، کیسے ہندوستان جانا. حضرت خواجہ غریب نواز کے بارے میں لکھا، ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالا اور کہا یہ نقشہ ہے، اس نقشے پر چلتے جاؤ، یہاں پہنچو یہاں پہنچو یہاں پہنچو یہاں پہنچو، اور ہندوستان میں اجمیر پہنچو، اور معین الدین چلتے رہنا، تمہارا رہبری کرنے والا محمد مجتبیٰ ہوگا صلی اللہ. یہ ہے خواجہ غریب نواز. سب مریدوں کو اٹھایا، اٹھو اٹھو اٹھو. کیا ہوا؟ کہا ایڈریس. وہ چمڑے کا ٹکڑا بتایا. میرے پیارو، وہ مریدین کہتے ہیں جب چمڑے کا ٹکڑا بتایا، پوری مسجد نبوی مشک کی خوشبو سے مہکنا شروع ہو گئی. اس لیے کہ چمڑے کا ٹکڑا کس نے دیا تھا؟ آقا تاجدار مدینہ نے دیا تھا نا. کہا کہ ایڈریس مل گیا، چلو چلو. اب سارے مریدوں نے کہا اللہ کے رسول کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، پیغمبر کا حکم، مصطفیٰ کا حکم، مجتبیٰ کا حکم، مرتضیٰ کا حکم، چلاؤ. سب تیاری کر کے جب جانے لگے تو حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا بیٹھ جاؤ، ایک سوال رہ گیا، پوچھنا ہی رہ گیا. سب نے کہا حضرت یہ کیا؟ سب نے تیاری کر لی. کہا نہ میرا حکم ہے، رہ جاؤ. سب کے سب حیران کہ کون سا سوال رہ گیا ہوگا. خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی نے کچھ بتایا نہیں. کون سی رات؟ بولو بولو. تیسری رات. تیسری رات جب خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے سننا، اللہ کے رسول پاک نے پوچھا معین الدین سب جانے کو تیار؟ سب نے اپنا بوریا بستر باندھا، سب کنارے پر گئے اور تم واپس بیٹھ گئے. اوہو میرے پیاروں، آج بھی کتاب میں لکھا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے خوابی میں نبی کے قدم کو پکڑ لیا. کہو سبحان اللہ. نبی کے قدم مبارک کو پکڑ لیا. کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم میں جاؤں گا، ہندوستان جاؤں گا، اور آپ نے اجمیر کا پتہ بتایا، اجمیر جاؤں گا، لیکن اللہ کے رسول اتنا دور ہو جاؤں گا، آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا. میں اسی لیے تو رک گیا ہوں، ورنہ سب تیار ہے، سب کے بولیے بستر تیار ہے، سب جانے کو تیار ہے. لیکن اللہ کے رسول آپ کا پتہ بھی مل گیا، لیکن یہ پتہ نہیں ملا کہ معین الدین اتنے دور ہندوستان چلا جائے گا. کہاں؟ مدینہ. او میرے پیاروں، کہاں؟ مدینہ. کہاں؟ اجمیر، ہندوستان. جب آپ کی یاد آئے گی تو میں کیا کروں گا. میرے دوستو قربان جاؤ، کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آنکھوں میں آنسو ہے. ہمارے نبی نے فرمایا معین الدین رونا بند کر دے، اے معین الدین رونا بند کر دے، آگے بڑھ آگے بڑھ. اللہ کے رسول نے اپنا مبارک ہاتھ خواجہ معین الدین کے سینے پر رکھا اور کہا جا دنیا کے کسی بھی کونے میں جا، میری یاد آئے گردن جھکا دینا، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا. دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا. میرے پیاروں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیر آئے. بولو کہاں پر آئے؟ بولو بولو ساتھ میں بولو کہاں پر آئے. لیکن کبھی کبھی 1 لاکھ سے زیادہ مرید کو کہتے تھے اے مریدو تم مکہ جاتے ہو، مدینہ جاتے ہو، نبی کا دیدار نہیں ہوتا. یہ معین الدین کے سینے کو دیکھو، گردن جھکاتا ہو، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. میرے دوستو، بات اس پر سے چلی تھی کہ ہندوستان کو میں نمبر کیوں دیتا. ہمارے نبی 3 رات خواب میں آئے، تینوں رات بتایا کہاں جاؤ. یہ کہا یورپ میں جاؤ. بولو بولو کہا یورپ میں جاؤ. وہ الگ بات ہے، ہم کو یورپ اچھا لگتا ہے. ارے کہا فرانس جاؤ، ارے کہا کہ امریکہ جاؤ. ارے بولو نا بولو کہا امریکہ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا امریکہ والا فخر کرے گا اپنے ڈالر پر، فرانس والا فخر کرے گا اپنے یورو پر، ارے یورپ والا فخر کرے گا اپنے پاؤنڈ پر، ہم ہندوستان والے فخر کریں گے محمد کی نظر پر.
ارے صحیح ہے نا, محمد کی نظر اٹھی صلی اللہ ہو تو کہاں پر اٹھی؟ کہاں پر اٹھی؟ ارے بولو نا کہاں پر اٹھی؟ ارے ہمارے نبی چاہتے تو معین الدین خواجہ کو کہیں اور بھیجتے, لیکن خواجہ غریب نواز کو بھیجنا تھا تو اللہ کے رسول پاک کی نظر اٹھی ہے تو ہندوستان کی دھرتی پر اٹھی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں تم فخر کرو اپنے ڈالر پر, ہم فخر کریں ہمارے نبی کی نظر مبارک پر صلی اللہ ہو. یہ بھی محرم کا مہینہ تھا. میری سب باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا لگ رہا ہے نا؟ لگے گا نا, میں نے اب تک وصولی کہاں کی. بھائی سب لوگ بالکل فریش ہو نا؟ تو میں ایک بات کروں, بالکل فریش. ارے بولو نا بالکل فریش. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے. میں ایک بات پڑھا رہا ہوں, ذرا سننا. محرم کے مہینے میں اکثر نام آتا ہے حضرت حسین اور حضرت حسن کا. آتا نہیں آتا؟ بلکہ حضرت حسین ہی کا نام آتا ہے. اس لیے کہ ہمارے لوگوں کو کچھ نہیں معلوم کہ محرم کے مہینے میں کیا ہوا. وہ تو میں نے ابھی بتایا. اللہ سب کو اور میرے جیسے نالائق کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ محرم کا مہینہ پیغام دیتا ہے تو توحید کا پیغام دیتا ہے. محرم کا مہینہ پیغام دیتا ہے تو سیرت مصطفیٰ, اور محرم کا مہینہ پیغام دیتا ہے تو خواجہ غریب نواز کا پیغام دیتا ہے کہ ولیوں کی عزت کرو, ان کی عزتوں کو پامال مت کرو, ان کی عزتوں کو پامال. میرے دوستو سچ بتاؤ, ہم خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے؟ ارے بولو نا, بولو نا, ہاں بولو نا, ہاں. ارے ہاں بولو, کرتے ہیں نا؟ کرتے. اچھا یہ محرم کا مہینہ آیا, ہم حضرت حسین سے محبت کرتے؟ کون کون کرتا حضرت حسین سے محبت؟ ماشاء اللہ. میں ویسے کہ میں چھوٹ تو نہیں سکتا نا, محبت تو کرنا ہے, واجب ہے. حضرت حسین سننا, حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں بھائی. بولو بولو ساتھ میں بولو, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں امام. بولو یہ دونوں امام. امام حسن اور امام حسین دونوں جنت کے پھول, دونوں جنت کے پھول, دونوں جنت کی خوشبو. اور جنت کے جوانوں کا سردار اللہ بنائے گا تو حسن اور حسین کو بنائے گا کہ نہیں؟ ہم سب جنت میں جائیں گے. ہاں جنت میں بولو جائیں گے نا انشاءاللہ, لیکن ہمارا سردار کون؟ حسن اور حسین. جنت کے جوانوں کا سردار کون؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت حسن اور حسین تو اتنے پیارے ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ اللہ کے رسول اپنے گھر میں ایسے نیچے کی طرف جھکے ہوئے. بھائی آپ نے دیکھا ہوگا نا, باپ بھی کبھی کبھی جھک جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو اپنے پیٹھ پہ بٹھاتا ہے, اور بیٹا بھی آرام سے چل گھوڑا چل, چل گھوڑا چل. کس کو گھوڑا بنایا؟ اور باپ بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا تو بڑا ہوشیار ہو گیا. بھائی یہ محبت کی باتیں ہیں نا. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جھکے ہیں, حضرت حسن بھی بیٹھے اور حضرت حسین بھی بیٹھے. دونوں کی عمر, دونوں معصوم ننھے منھے بچے, دونوں کے دونوں ہمارے نبی کی کمر مبارک پر. ارے بولو نا, ہمارے نبی کی کمر مبارک پر. اللہ کے رسول دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے اور حسن اور حسین بہت خوش ہو رہے. اتنے میں آ گئے حضرت عمر. کون آ گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا, دیکھا اللہ کے رسول ان کو تو بہت اچھی سواری مل گئی. ارے حسن اور حسین کو تو بہت اچھی سواری مل گئی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارے سواری اچھی ہے. عمر سوار بھی تو دونوں بہت اچھے ہیں. بھائی سواری اگر اچھی ہے تو سوار بھی تو دونوں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہمارے بچے جو ہے, ہمارے بچے کبھی کچھ سلیٹ پہ لکھتے ہیں, کبھی کچھ کاپی میں نوٹ بک میں لکھتے ہیں, اور پھر ابا کو پوچھا ابا دیکھو دیکھو میں کیسا لکھا, تو ابا بھی اس کو گلے لگا لیتے, حالانکہ چوکڑی مارا ہوتا ہے. لیکن ابا او میرا بیٹا تو بہت بڑا ہو گیا, کتنا اچھا لکھا, ایسا اچھا تو میرے باپ کو بھی لکھنے نہیں آتا. حالانکہ تیرا باپ کیا کیا لکھ چکا, تیرے کو کیا معلوم. میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ میں اس سے سب سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو میں منظر بتاؤں, پھر ہم آئے اصل بات کے اوپر. ہاں بات سمجھنا. ایک مرتبہ حضرت حسن نے کچھ چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا. حضرت حسن بڑی یعنی حسین کے مقابلے میں عمر میں بڑے. حضرت حسن نے, حالانکہ بچے یہ بھی ہے, بچے وہ بھی ہے, ننھے منھے دونوں ہیں. حضرت حسن نے کچھ چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا. تو حضرت حسین نے دیکھا کہ اچھا بڑے بھائی نے لکھا, تو فوراً انہوں نے بھی چمڑے کا ٹکڑا لیا, اس پر انہوں نے بھی کچھ لکھنا تو آتا نہیں تھا, کچھ لکھا. اور دونوں کے دونوں سیدھے گئے اپنی ماں کے پاس. کون ماں؟ ساتھ میں کہو, جلدی بولو, کن کے پاس گئے؟ اپنی ماں. کون ماں؟ کون؟
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں کے دونوں بچے گھر جا کر حسن اور حسین دونوں اپنے چمڑے کا ٹکڑا، اما اما بتاؤ میں نے اچھا لکھا کہ حسین نے اچھا لکھا؟ حسین کہے میں نے اچھا لکھا کہ حسن نے اچھا لکھا؟ حضرت فاطمہ نے دونوں کا دیکھا تھا کہ میری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کس نے اچھا لکھا. جسے حضرت فاطمہ جانتی تھی کہ ان کا دل دکھانا، ہمارے نبی نے منع کیا ان کا دل دکھانا. ارے بولو ان کا دل دکھانا. حضرت فاطمہ نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس نے اچھا لکھا، حسن تم نے بھی اچھا لکھا، حسین تم نے بھی اچھا لکھا. تو دونوں کہتے نا اماں فیصلہ کرو ہم نے سے اچھا کون لکھتا؟ ماں نے کہا مجھے نہیں، ابا کو پوچھو جاؤ. حضرت فاطمہ نے بات کو ہٹائی، کن کے پاس بھیج دیا؟ کون ابا؟ ابا کون؟ بولو ابا کون؟ شیر خدا علی. دونوں کے دونوں بچے ہیں، وہ لکھا ہوا چمڑے پہ جو بھی لکھا ہوگا دونوں آ گئے ابا 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 یہ میں نے اچھا لکھا کہ حسین نے اچھا لکھا؟ ارے حسین نے اچھا لکھا کہ حسن نے اچھا لکھا؟ ابا نے دیکھا، حضرت علی مرتضیٰ نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا میں کام میں رہتا ہوں، امی کو پوچھو نا، ان کو پوچھو. تو دونوں نے کہا امی نے تو آپ کے پاس بھیجا ہے. تو حضرت علی نے کہا اچھا امی نے آپ کے پاس بھیجا، پھر کام کرو جاؤ نانا کو پوچھو. میں نہیں کہوں گا کس نے اچھا لکھا، کس کو پوچھو؟ ارے بولو بولو ساتھ میں بولو نا، آپ تو بالکل خاموش ہو گئے. کس کو پوچھو؟ نانا کون؟ آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دربار رسالت میں دونوں معصوم بچے حضرت حسین کا اللہ کے رسول میرے نانا جان بتاؤ میں نے اچھا لکھا کہ حسین نے اچھا لکھا؟ ارے حسن نے اچھا لکھا کہ حسین نے اچھا لکھا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کیا فرمایا؟ میں نہیں بتا سکتا، جبرائیل آ کے بتائیں. دیکھو دل کوئی توڑنے کو تیار، کون آ کے بتائیں گے؟ جبرائیل. کب آئیں گے جبرائیل؟ کہا بس تم نے کہا ابھی آئیں گے. میرے پیاروں لکھا اسی وقت حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں. کون؟ حضرت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسن حسین دیکھو دیکھو جبرائیل آ گئے. ارے جبرائیل کو ہم پوچھ لیتے، اب جبرائیل کے سامنے دونوں چیزیں رکھی گئی کہ جبرائیل آپ تو فرشتے ہو، آپ کا تو انسانوں سے کوئی تعلق نہیں، آپ فرشتے ہو، یہ بتاؤ حسن نے اچھا لکھا کہ حسین نے لکھا؟ حسین نے اچھا لکھا کہ حسن نے؟ جبرائیل نے کہا لا اقول حتی اسأل ربی، کچھ نہیں بولوں گا، میں اللہ سے پوچھوں گا. کسے پوچھوں گا؟ معاملہ گیا کن کے پاس؟ تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل آئے، حسن بھی بیٹھے، حسین بھی بیٹھے. اللہ کے رسول کا چہرہ چمکنے لگا، کہا حسن حسین خبر آ گئی خبر آ گئی. اور جنت کا سیب لے کر آئے، جنت کا ایپل. بولو جنت کا سیب، جنت کا ایپل لے کر آئے. اور حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ سیب بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دونوں کے چمڑے کا ٹکڑا سامنے رکھو، جس کے چمڑے کے ٹکڑے پر سیب چپک جائے گا وہ اچھا لکھا، اور جس کے چمڑے کے ٹکڑے پر یہ سیب نہیں چپکے گا اس نے اچھا نہیں لکھا. اب حسن اور حسین دونوں کا چہرہ عجیب غور سے دیکھنے لگے، اس لیے کہ مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے، مقابلہ. حضرت حسین نے اپنے چمڑے کا ٹکڑا رکھا، حضرت حسن نے رکھا، اور جبرائیل نے سیب رکھا. اللہ کی قسم سیب رکھنا تھا، دو ٹکڑے ہوئے، آدھا ادھر چپک گیا آدھا ادھر چپک گیا. کیوں؟ اللہ نے بتا دیا کہ ان کا دل تو کوئی نہیں توڑ سکتا، ان کا دل تو پیدا کرنے والا بھی ان کے دل کا خیال رکھتا ہے. پیدا کرنے والا بھی ان کے دل کا خیال نہیں ایسا نہیں، ساتھ میں بولو پیدا کرنے والا بھی ان کے دل کا خیال. فرشتوں کے سردار جبرائیل امین بھی ان کے دل کا خیال. نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین وہ بھی حسن حسین کے دل کا خیال. شیر خدا علی مرتضیٰ وہ بھی حسن حسین کے دل کا خیال. اور فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردارن وہ بھی حسن حسین کے دل کا خیال. جب یہ کڑی حسن حسین کے دل کا خیال رکھتی ہے تو اب ہم لوگ بولو 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 ہم لوگ حضرت حسین کے دل کا خیال ہے تو ہاں بولو نا. میرا منہ کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ خیال رکھتے ہو؟ ارے بولو نا. وہ حضرت حسنین یعنی حسن اور حسین، حسن اور حسین دونوں کو ملا کر کیا بولتے؟ حضرات حسنین. میں کہہ رہا ہوں حضرات حسنین وہ حسنین جن کے دل مبارک کا خیال آسمانوں پر عرش پر پروردگار نے رکھا، جن کے دلوں کا خیال جبرائیل امین روح الامین نے رکھا، جن کے دلوں کا خیال تاجدار مدینہ نے رکھا، جن کے دلوں کا خیال شیر خدا نے رکھا، جن کے دلوں کا خیال خاتون جنت نے رکھا. ان کے دلوں کا خیال میرے امریلی کے جوانوں بتاؤ نا حضرت حسین کے دل کا خیال. حضرت حسین کا دل کیا تھا اور خیال کیا تھا یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا. بولو نا، میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں بھائی. معلوم ہونا چاہیے نہیں معلوم ہونا چاہیے؟ حضرت حسین کی بات پر آنے سے پہلے ایک بات بتاؤ.
ہاں یہ سننے جیسی بات ہے. دیر تو نہیں ہو رہی نا آپ لوگوں کو؟ 11:30 ہو گئی. کتنے بجے تک بولنا ہے وہاں ساجد صاحب؟ وہ کہاں گیا ہمارا ساجد؟ کہاں گیا؟ بھائی بولو. ابھی آدھا گھنٹہ اور نکلے گا. کوئی حرج تو نہیں نا آپ کو؟ 12 بجے میں ختم کروں گا انشاءاللہ. آپ کے 12 تو نہیں بجیں گے؟ پرمیشن بولو بولو. پرمیشن کس کی؟ تب تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا نا آپ کو. ورنہ اگر عورتیں نہ ہو تو یہ سوچے گی 12 بجے رات کو کہاں سے آیا. سوال ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کہتے نا میں آپ لوگوں کے بارے میں نہیں کہتا, میں اپنے بارے میں, اس لیے آپ لوگ ناراض ہو جاؤ گے میرے اوپر فٹ کر دینا. پھر ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ مولانا جب دیکھو تو بیوی 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 کے بارے میں سب کو ڈانٹتا رہتا, تو بیوی سے ڈرتا کہ نہیں ڈرتا؟ میں کہا کو بولوں ڈرتا, اور میں یہ بھی کیوں بولوں نہیں ڈرتا؟ جھوٹ بولنا بھی تو اچھا نہیں. میں نے کہا دیکھ بھائی کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. پوچھو ہمارے بوڑھے بوڑھے چچا کو پوچھو, یہ بھی چچی سے ڈرتے. دادا کو پوچھو, دادی سے ڈرتے. ایک بیچارہ تھا نا, ایک بیچارہ تھا وہ بیوی سے. بھائی مولوی ساجد سننا, میں اس لیے بول رہا ہوں کہ نہیں پسند آئے تو تم لے لینا. ایک بیچارہ تھا نا, اپنی بیوی سے اتنا پریشان اتنا پریشان اتنا پریشان اتنا پریشان اتنا دکھی. ایک مرتبہ اپنے آفس میں بیٹھا نا, فون کی گھنٹی بجی, ہلو, تو سامنے والے نے کہا تیری بیوی مر گئی. او ہو تیری بیوی مر گئی. اس سے یوں فون پٹکا اور کہا بھائی لڈو لاؤ, پیڑا لاؤ, لاؤ میری بیوی گئی. وہ اتنا خوش اور ادھر اچھلا 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 اور سیدھے اپنے گھر کی طرف دوڑتا دوڑتا گیا. دیکھا کہ باہر جنازہ رکھا ہوا. کیا کہتا, اور جلدی جلدی کفن دفن جلدی, میرے نبی نے کہا تھا دیر مت کرنا. ارے سب نے کہا پانی تو گرم ہونے دیکھا ٹھنڈے پانی سے. کہا کفن کا کپڑا نے جو کپڑا پہنی اسی میں. اب وہ تو اتنا خوش, اتنا اچھلا دکھی تو تھا ہی. اب ہوا کیا, جیسے جنازہ اٹھا تو آرام سے سب لوگ کہہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہتا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب ہوا کیا, وہ بیوی کا جنازہ لے کے جا رہے, نہیں معلوم کہ وہ تو صرف بے ہوش تھی. کوئی درخت سے ٹکرایا جنازہ, اور بیوی اٹھی اور پہلے سے تھوڑی ہوش میں تھی. کہا اتارو اتارو, اتارا. کہا بلاؤ اس کو. کہا کیوں, کفن کا کپڑا نہیں ہے. اب تو آپ ہی سوچو کیا ہوا ہوگا, وہ تو میں بول ہی نہیں سکتا. 2 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 2 سال کے بعد اپنے آفس پر بیٹھا, گھنٹی بجی. کہا ہلو, سامنے سے خبر ہے تیری بیوی مر گئی. یہ رکھا. کہا وہ نہیں مرے گی جب تک میرا جنازہ نہیں اٹھے. پھر فون آیا, ارے بیوی مر گئی جلدی آ, سارے رشتے دار جمع ہو رہے. کہا مرنے دے, جب تک میں نہیں مروں گا وہ نہیں مرے گی. خیر وہ تو بالکل آفس کا ٹائم پورا ہوا, گیا اور گھر میں بھی نہیں گیا, باہر کھڑا ہو گیا. دیکھا کہ سب کرسیاں لگی ہے, جنازہ سب کہہ رہے آجا آجا, تیری بیوی کا آخری مرتبہ چہرہ تو دیکھ لے. کہا کیا دیکھوں گا, اٹھیں گی تو کیا کروں گا. اب اس کا جنازہ اٹھا اور غسل اور کفن اور دفن اور یہ اور وہ ساری ودیاں چلنے لگی اور سب کام ہونے لگے. یہاں تک کہ آخر میں قبر میں دفن کرنے کا وقت آیا. کہا کہ ابھی تو آ, کم از کم قریب تو آ. وہ قبرستان کے باہر کھڑا ہے. کہا اٹھے گی تو معلوم نہیں, پھر میرے 2 سال کیسے جائیں گے. وہ باہر والے سب نے کہا نا. خیر سب نے سوچا کہ چھوڑو, پاگل ہو گیا. سب نے بیوی کو کیا کیا, جیسے دفن کیا. معلوم نہیں قدرت کیا عجیب کرشمہ, بارش ہونے لگی اور بادل دھاڑ دھاڑ کڑکڑانے لگے. تو دوڑتا آ گیا, مر گئی. کہا تیرے کو کیسے معلوم اب مر گئی, وہ تو کب سے مری. کہا نہیں ابھی مری. اوپر گئی کہ دھماکے شروع ہو گئے. جو دھماکے یہاں ہوتے جب اوپر ہونے لگے. بالکل فریش ہو گیا آپ لوگوں کا موڈ. میرے لیے میدان کھل گیا. اللہ آپ کو ہمیشہ ہنساتا رکھے. آج میں ایک حدیث آپ کے سامنے لا رہا ہوں, بہت پیاری حدیث ہے. یہ حدیث سننا اور اس کو سمجھنا. اللہ کرے کہ ہم کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب ہو جائے. ایک مرتبہ حضرت جابر, سننا, ایک مرتبہ حضرت, یہ بس آخری بات ہے, اور حضرت حسین کی بات, یہ 2 باتوں کو ملا کر فیصلہ کر کے اٹھ جائیں گے انشاءاللہ. بھائی سب تیار ہے نا؟ نہیں اس کے لیے نہیں, فیصلہ کرنے تیار ہے نا؟ اٹھنے تو سبھی تیار ہے, گھر تو سب کو جانا ہے نا, لیکن فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہے نا آپ لوگ؟ ارے بولو تیار ہے نا؟ اور وہ بات دماغ میں رکھنا, حضرت حسن اور حسین کے دل کو اللہ نے نہ دکھایا, نہ جبرائیل امین نے دکھایا, نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا, نہ علی مرتضیٰ نے دکھایا, نہ خاتون جنت فاطمہ نے دکھایا. اور کون دکھا رہا ہے ان کے دل کو؟ ہم لوگ. بولو کون دکھا رہا ہے؟ میں ایک بات پر آ رہا ہوں, بالکل صحیح. حضرت جابر, واپس کہو کون سے صحابی؟
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دوڑتے دوڑتے آئے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب سوال پوچھا. عجیب سوال. اور دیکھو یہ میں سوال جواب کو شروع کر رہا ہوں, یہ ختم میں کروں گا مہوا میں. کہاں ختم کروں گا؟ آؤ گے مہوا؟ آؤ گے 5 تاریخ کو آؤ گے نا؟ اور آ جانا تاکہ محرم کی برکت سے یہ ہم نور نبوی کے جلوے ختم کریں گے انشاءاللہ. نور نبوی کے جلوے, اللہ تعالیٰ ان جلووں میں ہم کو بھی لینے کی اور ہم کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننا, میں ایک روایت سناؤں گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے آئے, کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان. اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا. کون کہہ رہے حضرت؟ بولو کون کہہ رہے حضرت؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے جابر بتاؤ کیا سوال پوچھنے آئے ہو؟ حضرت جابر نے ایسا عجیب و غریب سوال پوچھا. سننا کیا پوچھ رہے. سأل جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای شیء خلق اللہ اولا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے, میں نے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا, اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے یہ دنیا میں کون سی چیز آئی؟ سب سے پہلے, بیفور ایوری تھنگ, بیفور, سمجھ رہے ہو نا؟ سب سے پہلے اللہ نے کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ الگ الگ روایت ہے, میں ایک روایت پر آپ کو لے جا رہا ہوں. بھائی سب سمجھو گے نا انشاءاللہ؟ حضرت جابر کا سوال سمجھ میں آ گیا؟ بولو ساتھ میں بولو, سمجھ میں آ گیا؟ کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے, یعنی آسمان سے بھی پہلے, زمین سے بھی پہلے, فرشتوں سے بھی پہلے اور جناتوں سے بھی پہلے, اور درندوں سے بھی پہلے اور چرندوں سے بھی پہلے, اور پرندوں سے بھی پہلے, اور درختوں سے بھی پہلے, اور شجر سے بھی پہلے, اور حجر سے بھی پہلے, سب سے پہلے, بیفور ایوری تھنگ, سب سے پہلے اللہ نے کون سی چیز کو اس دنیا میں پیدا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبرائیل تو پہلا ہے جو ایسا سوال پوچھا, لیکن بہت پیارا سوال پوچھا, تو سن لے, اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ میرے امریلی کے بھائیوں یاد کرو گے تو ہاتھ اوپر کرو انشاءاللہ. یاد کرو گے انشاءاللہ؟ کوئی بھی پوچھے کائنات میں اللہ ازل سے اللہ ابد تک, لیکن اللہ نے سب سے پہلے سب چیزوں کو, عرش سے پہلے, لوح محفوظ سے پہلے, ہاں میرے دوستوں قلم سے پہلے, اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ سننا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے جابر تو نے سوال پوچھا کہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول شیء خلق اللہ نوری. حضرت جابر کے پوچھنے پر ہمارے نبی نے فرمایا, اے جابر سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. کہو سبحان اللہ. کائنات میں سب سے پہلی چیز جو پیدا ہونے والی, ہمارے آقا تاجدار مدینہ کا نور. بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ کا. اب سنتے جانا جو میں بات پر آنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جابر بیٹھو, جب سوال پوچھ ہی لیا تو سنو, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور, بولو سب سے پہلے اللہ نے میرے, اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جابر اللہ نے میرے نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. یاد رکھنا پوری حدیث, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا, اور میرے نور کو کتنے حصوں میں؟ نہیں سب بولو ساتھ میں, پورا امریلی بولے, کتنے حصوں میں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اللہ کے رسول آپ کا نور اور 4 حصوں میں تو کیا بنا؟ 4 حصوں سے کیا بنا؟ سننا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جابر اللہ نے میرے نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. سب سے پہلے حصے سے اللہ نے اپنے عرش کو پیدا فرمایا. میرے پیاروں, اللہ کا عرش بھی اللہ نے بنایا تو نور نبوی سے. ارے بولو نا, عرش بھی بنا تو ہمارے نور نبوی کا جلوہ اگر ظاہر ہوا تو سب سے پہلے اللہ کے عرش میں, کہو عرش بھی بنا تو ہمارے نبی کے نور سے بنا. ہو گئی کتنی چیز بنی اور کتنی چیز باقی ہے؟ حضرت جابر نے پوچھا, اللہ کے رسول جلدی بتاؤ, تو دوسرا نور سے دوسری چیز کیا بنی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آسمانوں کے اوپر ایک تختی ہے, آسمانوں کے اوپر ایک تختی ہے جس کا نام لوح محفوظ ہے, اس میں اللہ نے قرآن کو رکھا ہے, وہ بھی اللہ نے میرے نور سے بنایا ہے. اگر اللہ کا عرش بنا تو نبی کے نور سے, آسمانوں پر تختی بنی لوح محفوظ, وہ بھی نبی کے. تیسری چیز تو سننا, حضرت جابر نے پوچھا تیسری چیز, تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے نور سے اللہ نے قلم بنایا. کیا بنایا؟ پین قلم. لیکن وہ قلم بھی عجیب ہوگا.
کہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نور سے اللہ نے قلم بنایا، اور پھر اللہ نے قلم کو کہا لکھ، اللہ نے قلم کو کہا لکھ، تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا لکھ ما کان و ما کائن، جو ہوا وہ لکھ، جو ہونے والا وہ لکھ، سب کی تقدیروں کو لکھ۔ ارے میرے پیاروں، سب کی تقدیر لکھ دی گئی، نبی کے نور سے لکھ دی گئی۔ آج ہماری تقدیر، جناتوں کی تقدیر، فرشتوں کی تقدیر، درندوں کی تقدیر، چرندوں کی تقدیر، پرندوں کی تقدیر، کائنات کی تقدیر، درختوں کی تقدیر، پتھروں کی تقدیر، کنکروں کی تقدیر، ریت کی تقدیر، بارش کی تقدیر، ہر تقدیر اگر اللہ نے لکھی ہے تو نور نبوی سے لکھی ہے۔ کتنے حصے ہو گئے؟ پہلے حصے سے اللہ نے عرش بنایا، دوسرے حصے سے اللہ نے لوح محفوظ بنایا، تیسرے حصے سے اللہ نے قلم بنائی۔ حضرت جابر تو ایسے پورا چہرہ ہو اللہ کے رسول، آپ کا نور مبارک عرش بن گیا، آپ کا نور مبارک لوح محفوظ بن گیا، آپ کا نور مبارک سب کی تقدیریں بن گئی۔ تو چوتھا حصہ کیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نور کے پہلے حصے سے، ساتھ میں کہو میرے نور کے پہلے حصے سے اللہ نے عرش کو بنایا، دوسرے حصے سے اللہ نے لوح محفوظ کو بنایا، تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا جس سے ساری تقدیروں کو لکھا، اور چوتھا حصہ اللہ نے میرے چہرے پر اتار دیا۔ چوتھا حصہ نور کا کہاں پر اترا؟ نبی کے، کیوں زور سے بولو نا، چوتھا حصہ کہاں اترا؟ نبی کے، زور سے بولو، نبی کے، اور بلند آواز سے نبی کے۔ ارے میرے پیارو، جس نور سے اللہ کا عرش بنا ہو، جس نور سے لوح محفوظ بنا ہو، ارے جس نور سے، اب میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ، جس نور سے اللہ کا عرش بنا، اور اللہ کے عرش سے بڑھ کر کوئی عرش، جس نور سے لوح محفوظ بنا، اس لوح محفوظ سے بڑھ کر کوئی تختی، جس نور سے اللہ نے قلم بنایا، اللہ کی قسم اس قلم سے بڑھ کر کوئی قلم نہیں۔ تو جو نور ہمارے نبی کے چہرے انور پر اترا، اس چہرے انور سے بڑھ کر کوئی چہرہ۔ نتیجہ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اب میں آ رہا ہوں، وہ دو باتوں کو ملانا تھا نا۔ حضرت حسین کا دل کسی نے توڑا؟ نہیں، حضرت حسین کا دل کسی نے توڑا؟ اللہ نے توڑا، جبرائیل نے توڑا، علی نے توڑا، فاطمہ نے توڑا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا نہیں۔ نبی کے نور سے عرش بنے تو عرش سے بڑھ کر کوئی عرش نہیں، نبی کے نور سے لوح بنے تو اس سے بڑھ کر کوئی تختی نہیں، نبی کے نور سے قلم بنے تو اس سے بڑھ کر کوئی قلم نہیں، وہی نبی کے نور سے نبی کا چہرہ ہے تو اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی چہرہ۔ اور ہم کو وہ چہرہ پسند ہے؟ ارے بولو نبی کا چہرہ پسند ہے؟ نہیں، ہاں یا نہیں، ہاں یا نہیں، پوزیٹو نیگیٹو، یس نو، میرا منہ مت دیکھو، نبی کا چہرہ پسند ہے؟ ہاتھ اوپر، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کا چہرہ پسند ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میرے کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بھائی نبی کا چہرہ پسند ہے؟ داڑھی کہاں ہے کہاں؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی داڑھی کہاں ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، جب نبی کے نور سے عرش بنے تو اس سے بڑھ کر کوئی عرش نہیں، نبی کے نور سے قلم بنے تو اس سے بڑھ کر کوئی قلم نہیں، نبی کے نور سے لوح بنے تو اس سے بڑھ کر کوئی تختی نہیں، تو نبی کے چہرے پر یہ نور آئے تو اس سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی چہرہ۔ اور ہم کو نبی کا چہرہ پسند؟ میرے پیاروں، ہم کو تو کچھ اور لوگوں کے چہرے پسند ہے نا؟ یہ ہمارے جوان کو دیکھو، ارے جوان کو کیا بولوں، یہاں تو کچھ بڈھے بھی ایسے دکھتے، جب امریلی کا بڈھا اتنا خوبصورت ہوگا تو کسی کو کچھ بولنے جیسا ہی نہیں رہا بھائی۔ اچھا مجھے بتاؤ، نبی کے چہرے پر کوئی کمی تھی؟ نہیں، بولو کوئی کمی تھی؟ کوئی ایسی چیز تھی جو ہم کو نہیں پسند آئی؟ ہاں بولو تو پھر کیا ہے؟ میرے پیاروں، یہ آپ کے چہرے آئینے میں دیکھو، اور معلوم نہیں یہ تو چکنا گال، اور معلوم نہیں اپنے آپ کو اتنا خوبصورت سمجھتا، اور یہ میں جوانوں کو دیکھتا ہوں ہمیشہ، یہ کیا کرتا ہے؟ یوں بال بنائے گا، یوں سیٹ کرے گا، یوں جیب میں سے کنگھی دے، پھر یوں بال بنائے گا، پھر یوں سیٹ کرے گا، پھر آئینے میں دیکھے گا، پھر باہر آئے گا، پھر آئینے میں، ارے بار آئینے کو کیا دیکھتا؟ وہ تو اچھا ہے، اس میں طاقت دے دے، ورنہ روز تھپڑ مارے تھے کو، اور باہر آ کے بیٹھے گا، حوصلے پر بیٹھے گا، پھر ادھر دیکھے گا، اوپر کیا دیکھتا؟ بس اسی فکر میں کون میرے کو دیکھتی؟ ارے چل تیرے کو کوئی دیکھتی، اور کسی نے تجھے کہہ بھی دیا کہ تو بہت اچھا دکھتا،
کسی نے کہہ بھی دیا, کوئی لڑکی نے تیرے کو کہہ دیا, او تو جب چلتا تو ہو, کتنا اچھا دکھتا. میرے پیاروں, اس نے تجھے کہا تو اچھا دکھتا, تو نے کہا کہ تو اچھی دکھتی, ہو گیا اچھا؟ ارے بولو ہو گیا اچھا؟ ہمارا تو ایمان ہے, نبی جب تک اچھا نہ کہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا. صحیح کہ نہیں میرے پیاروں؟ نبی جب تک اچھا نہ کہے وہ اچھا, اور جس کے چہرے پر نبی کا چہرہ نہیں ہوگا اس پر لعنت اترتی ہوگی, وہ اچھا کیسے ہوگا؟ اس پر خدا کا غضب اترتا ہوگا, وہ اچھا کیسے ہوگا؟ میرے پیاروں, آج میں اور آپ امام حسین کا دل دکھا رہے ہیں, برا نہیں ماننا, دکھا رہے ہیں, اس لیے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین, امام حسن اور امام حسین, ان کا ایک ہی وعدہ تھا, ایک ہی ارادہ تھا, ایک ہی وعدہ تھا, ایک ہی ارادہ تھا کہ حضرت حسین نے اپنے دل و جان سے فیصلہ کیا کہ میں نبی کا نواسا ہوں, میں علی کے جگر کا ٹکڑا ہوں, میں فاطمہ کا نور نظر ہوں, میں اپنی گردن کٹا سکتا, لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. حضرت حسین میدان کربلا میں گئے, میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں. حضرت حسین کہاں پر گئے؟ بولو ساتھ میں بولو, کہاں پر گئے؟ میدان کربلا میں گئے. میرے جیسے نالائق کے لیے بولنا آسان, آپ کے لیے سننا آسان, لیکن حضرت حسین میدان کربلا میں گئے. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ حضرت حسین میدان کربلا میں گئے, آپ اکیلے تھے اور سامنے 40,000 کا مقابلہ تھا, اور آپ نے 4 گھنٹے تک مقابلہ کیا ہے. بولو بولو کتنے گھنٹے تک؟ 4 گھنٹے تک آپ نے مقابلہ کیا. آپ کے سر سے لے کر آپ کے پیٹ تک 72 تلوار کے زخم لگے, آپ کے سر سے لے کر آپ کے پیٹ تک 73 تیر کے زخم لگے, اور آپ کے ہونٹ پر 20 سے 25 مرتبہ تو صرف برچھا مارا گیا. کیسے لہو لوہان ہوئے ہوں گے, لیکن ہوا کیا؟ مقابلہ کرتے گئے, نبی کے نواسے تھے, ارے علی کے لگتے جگر تھے, اور مقابلہ کرتے گئے, اس لیے کہ ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ حسین کی نہ تھی, وہ علی مرتضیٰ کی تھی. بدن پر جو چادر تھی وہ حسین کی نہ تھی, وہ ماں فاطمہ کی بنائی ہوئی تھی. سر پر جو کالا امامہ تھا وہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا. 4 گھنٹے تک مقابلہ کیا. میرے دوستوں ذرا دل کھول کر سننا, 4 گھنٹے تک مقابلہ کیا. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اے لوگوں رک جاؤ. سامنے والے ٹھہر گئے کہ چلو یہ تو صلح کرنے پر آئے. کہا نبی کا نواسا صلح کرنے کے لیے نہیں آیا, عصر کی نماز باقی ہے, پہلے وہ ادا کرو. کون سی نماز باقی ہے؟ اس کے وقت جا رہا ہے, عصر کی نماز پڑھنا ہے. تو سامنے سے آواز آئی, سنو, مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے, سامنے سے آواز آئی, او حسین تو پڑھ لے, ہم کو ضرورت نہیں ہے. کیا آواز آئی؟ تو بولو بولو, تو پڑھ لے, ہم کو ضرورت. یہاں بھی 2 ہی قسم کے لوگ بیٹھے, یہ پورا مجمع جو بیٹھا ہے نا بیان سننے کے لیے, اس میں 2 ہی ٹائپ کے لوگ, ایک پڑھ لے اور ایک ہم کو ضرورت نہیں, اور اس کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں. پوچھو آج فجر کون پڑھا؟ پوچھو, یہ پورے مجمع سے پوچھو فجر کون پڑھا؟ ارے پڑھنے والا حسین ہی ہے, اور نہ پڑھنے والا ہم کو ضرورت نہیں ہے. نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے بولو میں غلط بول رہا ہوں؟ 2 ہی ہے نا, وہاں بھی 2 ہی تھے. ایک حضرت حسین کی جماعت تھی, ایک وہ دشمنوں کی جماعت تھی. حسین وہ تھے جو لہو لہان ہو گئے لیکن عصر کی نماز نہ چھوڑی, اور سامنے لوگوں نے کہا ہم کو ضرورت. میں بھی کسی کو اٹھا کے پوچھوں آج فجر پڑھا, تو کہا مولوی صاحب تو آج پوچھتا 15 دن ہو گئے میں نے فجر نہیں پڑھا. میری بات سمجھ میں آ رہی میرے دوستوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی, کہو اللہ اکبر, پڑھی, رکوع کیا اللہ اکبر, پھر قوما کیا سمی اللہ لمن حمیدہ, پھر حضرت حسین عصر کی نماز میں پہلی رکعت کے سجدے میں اللہ اکبر, اس سجدے میں گئے, دشمن آگے بڑھے, کسی نے آپ کے امامے کو اڑایا, کسی نے آپ کو اٹھایا, آپ کے دونوں بازو کو کاٹ دیا, کسی نے آپ کے سینے پر لوہے کی سلاخ ماری, اور وہ شمر آیا اور اس کے تلوار کی نوک پر حضرت حسین کی گردن کو اٹھا دیا, اور کیا کہا جیت گئے. وہ شمر بدبخت حضرت حسین کی گردن کو تلوار پر اٹھا کر کہتا جیت گئے. پیچھے سے امام زید العابدین کی آواز آئی, جیتا نہیں, ہار گیا, اس لیے کہ میرے ابا زندہ تھے تب بھی گردن اونچی تھی, آج شہید ہو گئے پھر بھی گردن اونچی نظر آ رہی. یہ حضرت حسین تھے میرے پیاروں, جنہوں نے سب گوارا کر دیا. ارے کٹم گوارا کر دیا, ارے بچوں کی قربانی دے دی. علی اکبر شہید ہو گئے, علی اصغر شہید ہو گئے, شیخ عبداللہ حنفی شہید ہو گئے, حضرت قریش شہید ہو گئے, میرے پیاروں ہزاروں شہید ہو گئے. لیکن حضرت حسین نے کہا گردن کٹا سکتے ہیں لیکن نماز تو نہیں چھوڑ سکتے. نماز, اور ہم لوگ گناہ پہ گناہ, زنا,
शराब, जुआ, गुटखा, हाँ, माँ बाप की नाफरमानी और नमाज तो जैसे हम जानते ही नहीं कि नमाज क्या है। मुहर्रम का महीना आया, आवाज लगा दी हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे और पकड़ा ही नहीं। भाई मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? एक आखिर में बात बता के बात खत्म कर दूं, खत्म करूं ना बात। लेकिन एक बात तो सुनो, एक आदमी का है ना 5 रुपए का सिक्का गुम गया घर में, लाइट नहीं थी, बेचारा कहीं सिक्का गिरा दिया, गुम गया। यूं ढूंढता है, नहीं मिला तो बाहर आया, बाहर देखा कि 4 बत्ती जलती है, वहां नीचे ढूंढता है। क्या ढूंढ रहा है? 5 रुपए का। तो कोई आया, किसी ने कहा क्या ढूंढ रहा है? 5 रुपए का सिक्का गुम गया, देखने 4 लाइट जलती फिर भी दिखता नहीं है। तो कहाँ गिरा? घर में। तो घर में गिरा तो यहाँ का को ढूंढता है? पागल है, तेरी पावली छटक गई, घर में सिक्का गिरा और ढूंढता कहाँ है? तो घर में कैसे ढूंढू, अंधेरा, यहाँ उजाला है, कम से कम उजाले में तो ढूंढू। बोलो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? पावली कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्यों? इसलिए जो चीज जहां है वहीं से ले। जो चीज जहां है वहीं से ले। अरे मेरे प्यारो, हजरत हुसैन का दामन नमाजों में है, हजरत हुसैन का दामन कुरान में है, हजरत हुसैन का दामन ईमान में है, हजरत हुसैन का दामन गुनाह छोड़ने में है। वहां नहीं लेता और हजरत हुसैन को बाजार में ढूंढता है। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरे प्यारो? जो चीज जहां होगी वहीं मिलेगी ना मेरे प्यारो। अरे बोलो ना, वहीं मिलेगी ना। हजरत हुसैन ने अपनी जान दे दी, लेकिन कौन सी नमाज? बोलो कौन सी नमाज? असर की नमाज। कसा होने दी? जान दे दी ना। अरे बोलो ना, जान दे दी ना। और मेरे प्यारो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, ये हजरत हुसैन का तरीका है? नहीं बोलो है, आपसे बोलते जाना है या नहीं? भाई चेहरे पर दाढ़ी नहीं, ये हुसैन का तरीका है। आप इकरार करो, हुसैन का तरीका है। हम नमाज न पढ़े, ये हुसैन का तरीका है। हम पूरा कुरान न पढ़े, ये हुसैन का तरीका है। हमारी पैजामा पटलून टकरों के नीचे हो, ये हुसैन का तरीका है। हमारे घर में टीवी हो, ये हुसैन का तरीका है। हमारे मोबाइल में म्यूजिक बजे, ये हुसैन का तरीका है। हमारी शादी में ढोल बजे, ये हुसैन का तरीका है। और हमारे नबी ने फरमाया, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा मोमिन होगा, जो हुसैन से नफरत करेगा वो मुनाफिक होगा। अब हम ही लोग अपने जिरेबान में खुद मुंह डाल के देखे, मैं हुसैनी हूं या नहीं। आज इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूं। अब महुआ में हम इसी बात से शुरू करेंगे फिर एक मर्तबा कि कौन हुसैनी बनेगा, कौन हुसैनी नहीं बनेगा। लेकिन आज मेरे मालूम है महुआ में कोई आएगा नहीं आएगा, दूर होगा। हाँ ठीक है भाई, किसी को सफर करना पसंद होए ना होए कोई जरूरी तो नहीं है कि आना, लेकिन जो मैं वादा करवाता हूँ वो तो जरूरी है पूरा करना। भाई आप महुआ आओ ना आओ ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जो वादा करवाता हूँ वो कौन कौन पूरा करेगा? हाथ ऊपर करो, ताकि आज ये वादा पूरा होगा और हुसैन की सफ में ये भी खड़ा होगा इंशाअल्लाह। हाथ ऊपर रखो, ऊपर रखो, थोड़ी तरीके से साथ में कह दो, हम वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अरे बोलो, मैं जो कहूँ बोलो, हुसैन का दामन। मैंने बुलंद आवाज से हुसैन का दामन, और बुलंद आवाज से हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, अली का दामन, हसन का दामन, गरीब नवाज का दामन, हमारे नबी का दामन। वादा पक्का? अब मैं आपको बता दूं, सबका दामन एक साथ में ले लो मेरे प्यारो, सबका दामन एक साथ में ले लो। दामन क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हजरत अबू बकर ने, हजरत उमर ने, हजरत उस्मान ने, हजरत अली ने, हजरत हसन ने, हजरत हुसैन ने, ख्वाजा गरीब नवाज ने, गौस पाक ने, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने, हर वली हर इमाम का एक ही पैगाम है, नमाज पढ़ ले तेरा ईमान मुकम्मल हो जाए। चलो कौन कौन इसके लिए तैयार है? नमाज के लिए कौन कौन तैयार है? भाई माशाअल्लाह, मैं चाहता हूँ पूरा अमरेली तैयार हो जाए कल से। भाई करेंगे इंशाअल्लाह? हाँ बोल दो, साथ में बोलो, हाथ नीचे रखो और इत्मीनान से कहो इंशाअल्लाह, और बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह। हुसैन की मोहब्बत में जिएंगे, हुसैन की मोहब्बत में मरेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे। और कल की फजर से लेकर बोलो कल की मौत की शाम तक इंशाअल्लाह हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। कज़ा देखो, वादा पक्का कर लो। मैं भी कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह ने अमरेली के मैदान में जमा किया, अगर नमाज का वादा पक्का होगा, अल्लाह हजरत हुसैन के साथ जन्नतुल फिरदौस में जमा करेगा। भाई हाथ ऊपर नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। भाई पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह।
باقی بات آئندہ مہوا میں آئیں گے تب، یا تو اتنی بات پر تو بالکل جم جاؤ کہ انشاءاللہ ہم نماز کبھی قضا ہونے نہیں دیں گے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں تمام آپ لوگوں کا اس لیے کہ یہ اسٹیج پر پروگرام پہلی مرتبہ امریلی میں ہونا ہوا اور اتنا بڑا مجمع آ گیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. یہ جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں دائیں بائیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا. اور ایک بہت بہت بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے ساتھ میں جو علماء کرام آئے ہیں جی تھوڑا باقی ہے تو اس میں دعا بھی کرنا ہے، ذکر بھی کرنا ہے. مہوا والے آئے، مہوا والے آئے تو ان کو پیغام پہنچا دو کہ 5ویں تاریخ آج ہی بیان کر لوں تو میں 5ویں تاریخ کو نہیں آؤں گا. بھائی دعا کرا دیں، ذکر کریں گے، ذکر کریں گے. قرآن پڑھ کے سنا دو، پھر کچھ نہیں سناؤں گا. چلو ایک آخری اور پیاری بات سنا دو. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں نا، تو ان کے اعتبار سے ایک بات سنا دوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیاروں، یہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جو محرم سے بالکل لگا لگایا واقعہ اور ہمارے دل کو چھونے والا واقعہ. اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہم سب کو سبق پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ میرے دوستو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے رسول کے گھر والوں نے جو قربانیاں دی ہے، آج اسی قربانی کی ایک جھلک کو سمجھے اور اس کے بعد پھر اپنے دلوں کو نرم کر کے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے. میرے پیاروں، مدینے میں ایک مرتبہ ایک عجیب واقعہ ہوا. سننا، یہ واقعہ بھی دل کو ہلا دینے والا واقعہ. مدینے میں عجیب واقعہ ہوا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا. اور یہ بالکل مدینے کے شروع زمانے کا واقعہ جہاں بھوک، پریشانی، گھروں میں فاقہ، یہ سب ہوتا رہتا تھا. میرے پیاروں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور بڑا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا ہوا. اتنے میں ایک بوڑھا آدمی آ رہا ہے. بھائی کہو کون آ رہا ہے؟ ایک بوڑھا آدمی، اور وہ بھی اپنی اٹھنی پہ بیٹھ کے آ رہا، اور اٹھنی بھی بالکل مری مرائی، اور وہ بوڑھا بھی بیچارہ بالکل لکڑی کی طرح کمزور. اب وہ بیچارہ اٹھنی پہ بیٹھ کے آ رہا. اب یہاں اس زمانے میں ایسے مسجد کے کھڑکی دروازے تو تھے نہیں. اللہ کے رسول بھی زمین پر بیٹھے، صحابہ کرام بھی زمین کے اوپر بیٹھے، اور وہ بوڑھا آ رہا ہے. اور کس کے اوپر آ رہا ہے؟ اٹھنے کے اوپر آ رہا. بس اس نے اپنے اٹھنے کو کہیں باہر باندھا اور وہ بوڑھا پورے مجمع کو چلتے محمد اے محمد اے محمد کہتا ہوا آ گیا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ بوڑھا میاں کھڑا. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، خود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بوڑھے میاں تم کون ہو؟ یعنی من انت، تم کون ہو؟ تو سننا وہ بوڑھے کا جواب. وہ بوڑھا کیا جواب دیتا؟ میں یہودی ہوں. کیا فرمایا؟ میں یہودی. ایمان قبول کروں گا؟ نہیں. نماز پڑھوں گا؟ نہیں. آپ کی بات مانوں گا؟ نہیں. میں تو اس لیے آیا ہوں. سننا، وہ تو غیر ہے، یہودی ہے، اور آ کر صاحب کہتا میں یہودی، ایمان قبول کروں گا نہیں، نماز پڑھوں گا نہیں، آپ کی بات مانوں گا نہیں، لیکن محمد آپ تو نبی ہے نا. وہ بوڑھا کہتا آپ تو نبی ہے نا، یہ میری اٹھنی مرنے کو پڑی ہے، آپ ایک اٹھنی مجھے دے دو میرا کام ہو جائے گا. ایک اٹھنی مجھے دے دو میرا کام. قربان جاؤ ہمارے آقا. بھائی ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ دیتے. بھائی جب سامنے والا یہ کہہ دے کہ میں ایمان قبول کروں گا نہیں، آپ کی بات مانوں گا نہیں، آپ جو نماز کہیں گے تو نماز پڑھو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ نے اعلان فرمایا، ارے کوئی ہے؟ سننا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے کوئی تو کھڑا ہو جائے اور اس بوڑھے میاں کو اٹھنی دے دے. میں وعدہ کرتا ہوں اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرے گا. اللہ اس کے بدلے میں کیا عطا کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے حضرت عبادہ بن سامت. پورا نام کیا ہے؟ حضرت عبادہ بن. کھڑے ہو گئے لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول میرے پاس 2 اٹھنی ہے، میں ایک میری جوان اٹھنی اس بوڑھے کو دے دوں گا، اس سے کہ میں خوش ہوں، اٹھنی دے دوں گا، اس کے بدلے میں جنت لے لوں گا. اللہ کے رسول پاک نے وہ یہودی جو بوڑھے تھے نا کہا جاؤ دیکھو وہ عبادہ ابن سامت ہے، ان کی اٹھنی ہے، جاؤ لے لو. یہ بوڑھے گئے، اٹھنی کو لے لیا، برابر اچھے طریقے سے باندھا، پھر واپس آئے، وہی مجمع کو چلتے آئے اور کہا محمد آپ نبی ہے، میں یہودی، میں ایمان لانے والا نہیں، میں آپ کی بات کو ماننے والا نہیں، میں نماز پڑھنے والا نہیں، آپ نے اٹھنی دلوا دی، یہ آپ کا احسان ہے. اب میرے لیے کپڑے کا بھی بندوبست کر دو. وہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے؟ میرے لیے کپڑے کا بھی. بتاؤ سامنے والا برداشت کر سکے؟
لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ او میرے صحابہ، اگر کسی کے پاس کپڑے زیادہ ہو اس بوڑھے میاں کو دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ جنت سے کپڑا بھیجے گا اور اس کی قبر میں بچھا دے گا، اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچ جائے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری. بولو کیا نام ہے؟ حضرت ابو سعید. کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول میرے پاس 4 جوڑ کپڑے ہیں، اب جو جوڑ کپڑا کہو میں دے دیتا، اس لیے جو اس کے بدلے میں اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنائے گا، جنت کا کپڑا پہنائے گا، جنت کا بچھونا بچھائے گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی بوڑھے کو کہا اٹھ کھڑا ہو اور وہ ابو سعید خدری کے گھر جا، جو کپڑا پسند آئے لے لے. وہ گئے، کپڑا لے لیا ہوگا، پھر تھوڑی دیر میں واپس آیا اور آ کر وہی محمد میں ایمان قبول کروں گا نہیں، میں ایمان لانے والا نہیں، میں نماز پڑھنے والا نہیں، مجھے بھوک لگی، کھانے کا بندوبست کرو. کون سی مرتبہ ہے وہ؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی کون ہے جس کے گھر میں کھانا ہو تو ان کو کھلا دے. سننا، تھوڑی دیر میں تو سناٹا چھا گیا، بھوک کا زمانہ. اٹھنے کا بندوبست ہو گیا، کپڑے کا بندوبست ہو گیا، کھانے کا بندوبست. میرے دوستوں قربان جو یہ سننے جیسی بات ہے، جب پورے مجمع میں سناٹا چھایا، ایک صحابی کھڑے ہوئے. کیا نام ہے؟ حضرت سلمان فارسی. بولو ساتھ میں، بولو کیا نام ہے؟ وہ کیا جملہ کا؟ اللہ کے رسول بوڑھے کو جانے مت دینا، آپ کے در کا مہمان ہے نا، آپ کے دروازے کا مہمان ہے نا، اور آپ نے سواری کا بندوبست کیا، کپڑے کا بندوبست کیا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کے رسول 1.5 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا، لیکن میں کھانے کا بندوبست کروں گا، اس کو جانے مت دینا. حضرت سلمان فارسی دوڑے گئے، بہت سی جگہوں پر مانگا، کچھ ملا نہیں. حضرت سلمان فارسی کہاں گئے؟ حضرت فاطمہ کے گھر. کن کے گھر گئے؟ نبی کی